ابن تیمیہ تو خوارج کو بھی شدت پسند کہہ رہے ہیں، جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں ان کو بھی شدت پسند کہہ رہے ہیں۔ فکر کے اندر صراط مستقیم کا ایک تصور وہ دے رہے ہیں جو سب سے مختلف ہے۔ ابن وہاب اس لیول پہ ان کو کر سکتے تھے پرسیو، پھر ان کے انٹرسٹ کس میں تھے؟ جس کو شدت پسند کہہ رہے ہو اس کا بنیادی مینڈیٹ ہی شدت پرستی کو ختم کرنا ہے۔ پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہی ہمارے سلاطین نے ختم کر دی، قرآن کا جو سیاسی تصور ہے وہ گیا۔ اس لیے آپ کے اوپر آج جو بھی لبرلز اور غامدی صاحب چڑھائی کرتے ہیں میڈیوال فقہ لحاظ سے تو صحیح بول رہے ہیں۔ کیا کمال سٹیٹمنٹ ہے ابن تیمیہ کا، انسانی حیات کا خدا کے اوپر غور و فکر کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اور جو صوفی ٹائپ آف لو ہے خدا کی یہ بھی مقصد حیات نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف وہ خود بھی تو پریکٹسنگ صوفی ہیں، یعنی ان کا ایک ڈاکٹرائن اور تصوف تو ہے۔ یہ شخصیت میں ان کی کنٹرڈکشن ہے یا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ابن تیمیہ فاؤنڈ فل ایکسپریشن ان مجدد الفسانی۔ جو چیزیں ابن تیمیہ نے انٹلیکچولی فارمولیٹ کی وہ ساری چیزیں مجدد الفسانی نے اپنے مسٹک ایکسپیرینس سے ان کو درست پایا۔ ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے، اگر ریبیل کرتے ہیں عوام تو ان کو چاہیے جو رولر ہے ان کے لیے نرم رویہ رکھیں۔ عوام الناس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ سے غلطیاں ہو جاتی تم بھی فوری بغاوت پر نہ اٹھو۔ کب اٹھے پھر بغاوت؟ فوری چلو نہیں ہم اٹھتے۔ آج اگر کوئی ریاست یا کوئی گروپ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کا پروجیکٹ انیشیٹ کرتا ہے، threads would have to be resumed from where ابن تیمیہ left۔ السلام علیکم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت پرومننٹ اسکالر موجود ہیں، جناب ڈاکٹر غلام شبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب کا تخصص جو ہے وہ اسلام، ماڈرنٹی ان اسلام، یہی ان کا سمجھ لیں کہ تحقیق کا موضوع بھی ہے، اور اس پہ یہ لکھتے بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی اسی تھیم پر کیا، اور اس ڈاکٹر صاحب کے آرٹیکلز ڈان میں اور دیگر پبلیکیشنز میں بھی اس پہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا صحیح تعارف اور ان سے صحیح انداز میں استفادہ کرنے کا جو شایان شان شخصیت ہیں ان کو بھی آج ہم اپنے ساتھ بٹھایا ہے، وہ جناب شگری صاحب ہیں۔ شگری صاحب ہمارے ساتھ، ہمارے جو ویورز ہیں شگری صاحب سے واقف ہیں، اور ویسے اپنے بھی شگری صاحب کی اپنی ایک الگ ویورشپ ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ دلچسپ بات جو مجھے لگی، ہم نے جو کچھ ڈسکشنز آپ کی سنی ہوئی اور ہم خود بھی ملے، کہ آپ کا جو آپ کا ایریا آف ایکسپرٹی ہے وہ ماڈرنٹی ان اسلام ہے، جس میں آپ جو یہ سلسلہ ہے شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے، پھر جمال الدین اقبانی، اور پھر خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر پاکستان نے ایک بہت بڑا نام پیدا کیا، ڈاکٹر فضل الرحمان، اس سلسلے کو آپ ماڈرنٹی کی ایک روایت کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا ایک اپنا تھیسس ہے۔ لیکن آپ کی تحریروں سے بھی پتہ چلا، آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا کہ ابن تیمیہ جو ہمارے ہاں عام طور پر جن کو شدت پسندی کا ماخذ سمجھا جاتا ہے، جن کو آرتھوڈاکسی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کہ سلفیزم بھی وہیں سے نکلا، پھر داعش جیسی تنظیمیں یا القاعدہ جیسے جو گروہ ہیں وہ بھی ان کی تعبیر دین کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تضاد سا ہے دونوں کے درمیان، کہ ایک شخص جو کہ ایک ایکسپرٹ یا ایک اسکالر جو کہ ماڈرنٹی کو اسلام کے ڈسکورس کے طور پہ پیش کرتا ہے، وہ ابن تیمیہ کے کام کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ بارے میں بات کریں کہ ابن تیمیہ کی فکر کو آپ نے کس زاویے سے دیکھا، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ریوائول ہیں، ریوائولسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا ایک ایسے اسکالر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جس نے اسلام کا جو نارمیٹو جو اس کا شکل تھی اس کو بحال کرنے کے لیے بڑا کام کیا۔ تو کچھ اس میں ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک بہت اچھے موضوع پر ابن تیمیہ پر بات کرتے ہوئے مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اور بہت ہی مس پرسیوڈ پرسنالٹی ہیں وہ، اور ان کو بہت ان کی ڈسٹارشن ملتی ہے ہمیں مختلف اینگل سے جب ان کا نام سنا جاتا ہے، تو ایک ملیٹنٹ اور ایک جو ہے ایکسٹریمسٹ ایک تصور آتا ہے، اور خاص طور پہ سے 9/11 کے بعد ویسٹرن میڈیا نے بھی انہیں کو ہی وہ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ تاریخ اسلام کا، اور خاص طور پر میڈیوال اسلام کا جو پیریڈ ہے، ان میں سب سے زیادہ اوریجنل، کریٹیو اور ہائی کنوکشن والا آدمی ہے۔ اب دیکھیں نا، کنوکشن جس کے لیے، یعنی یہ جو فیتھ سے آتا ہے کنوکشن، اور فیتھ اگر آپ کا ایسا کنوکشن کو بنائے کہ جس کے لیے آپ اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھ لیں، تو یہ پھر وہی انبیاء والی بات ہو گئی نا، کہ جب وہ بایولوجیکلی ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، تو جب بایولوجیکل ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنے جو اس کے اصول ہیں،
کنوکشنز ہیں وہ اس کے لیے جب جان کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کا فیتھ کتنا کنڈینس ہے، اس کی ڈینسٹی کتنی ہائر ہے. آپ ایک یعنی ریسنٹلی دیکھ لیں، کچھ عرصہ پہلے کا ہی واقعہ ہے شیخ طہ محمود کا. شیخ طہ محمود جو سوڈان کے تھے، ان پر ایک بات ظاہر ہوئی اپنی زندگی کے بہت آخری حصے میں. انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو مکی عہد کا جو قرآن ہے وہ ہے ایٹرنل، دائمی، اور جو مدنی عہد کا قرآن ہے وہ ہے ہسٹوریکل اسلام ہے. وہ یعنی ایٹرنل پرنسپلز جو طے ہونے تھے وہ مکی عہد میں ہو گئے ہیں. پورا اس کا ایک جو نیریٹو بننا تھا یا جو ایک پروگرام، مارل پروگرام تھا ایٹرنل، وہ مکی فیز کے اندر مکمل ہو گیا تھا. جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو ریاست بنائی ہے تو انہی اصولوں کو ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا. اور ہسٹری ایک ڈائنامک فینومینا ہے، ہسٹری ایک اسٹیگننٹ اور مطلب وہ نہیں، اس کی بہت سارے مقتضیات ہوتے ہیں، ایک سوشل مائلیو ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلیوری کو بالکل فوری بند نہیں کیا گیا. عورت اور مرد کی ایکویلٹی کے اصول قرآن تو دے چکا تھا لیکن ان کو ہارڈلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اور قرآن بھی ہسٹری کے تحت ہی کہتا ہے کہ جو بزنس کے معاملات ہیں، چونکہ اکانومی یہ چلا رہا ہے تو اس لیے اس کا ایک یعنی یہ آیت کے اندر کہا گیا نا کہ یہ قوامون علی النساء، یعنی چونکہ اب دیکھیں نا وہ ریئلٹیز بدل گئیں، اب عورتیں بھی خود قوام ہیں، اپنے وہ انڈیپینڈنٹ اپنا کما سکتے ہیں، تو قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ایٹرنل پرنسپل ہوتے ہیں ان کو جب آپ نے ہسٹری میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہسٹری، زمان و مکان کی جو کیفیات ہے، جو اس کے امپیریٹیوز ہیں، ان کے ساتھ ایڈجسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اس لمحے بالکل سلیوری کا انسٹیٹیوشن ختم کر دینا ممکن ہی نہیں تھا. بالکل عورت مرد کو یوں یکساں مقامات پہ لا کے کھڑا کرنا، یہ بھی حالانکہ قرآن بٹوین دا لائنز ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہسٹری کا جو خاص پوائنٹ تھا، جو مدنی فیز ہے رسول اللہ کی لائف کا، وہ جو اس کے ہسٹری کے تقاضے تھے ان کے مطابق موریلٹی سے لا جو اخذ ہو رہا تھا اس نیٹو سچویشن کو ایڈریس کر رہا تھا. اور اس کو ابدی نہیں مانتے. اور اب یہ طہ محمود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ابدی نہیں ہے. ہسٹری میں جب آپ آگے چلیں گے تو مختلف ریئلٹیز ایمرج ہوں گی تو یہ لا چینج ہوگا. صحیح. اور لا کبھی اسٹیگننٹ رہتا ہی نہیں. آپ کانسٹیٹیوشنز میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہیں، اور لا تو اس سے بہت چھوٹی چیز ہے نا کہ جو اس کو سمپل میجورٹی سے آپ کر لیتے ہیں. یعنی ہسٹری کا امپیریٹو ہے نا کہ آپ کسی ایسے جنکچر پر آ گئے کہ آپ کو اب کانسٹیٹیوشن میں چینج کرنا پڑ رہا ہے، امینڈمنٹ کرنی پڑ گئی. تو وہ فلسفیکلی بالکل درست تھے. اور یہ ڈاکٹر صاحب ان کو بیچاروں کو انہی نظریہ، اپنے مذہبی نظریات کو جیسے پھانسی ہوئی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے نا وہ بات بڑی اہم ہے. حسن ترابی تھے اور وہ جنرل تھے جن کے پاس کمانڈ تھی، تو ان سب نے کہا کہ یا تو یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے یا پھر ان کو ہینگ کیا جائے گا. تو وہ مسکرا دیے. انہوں نے کہا یہ تو 80-85 سال کی عمر میں یہ میرے اوپر ریئلٹی ڈاؤن ہوئی ہے، اور اب تو میری زندگی موت کوئی فرق ہی نہیں رہا. یہ ریئلٹی میرے اوپر 18 سال کی عمر میں انفولڈ ہوتی تو میں اس وقت بھی پھانسی برداشت کر لیتا. اب تو مجھے اتنی زندگی کی ضرورت بھی نہیں. ایک کنوکشن یعنی کتنا اہم ہوتا ہے، اور کنوکشن کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ اس درجے کی ہو. اب ابن تیمیہ کی کمٹمنٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ وہ اتنے کمیٹڈ تھے اپنے کنوکشنز کے ساتھ، جو ریئلٹیز ان کے اوپر ڈان ہوئیں، جو قرآن کا مطالعہ، سنہ کا مطالعہ، کہ ان کو بار بار جیل میں ڈالا گیا. کم از کم 3 بار تو مصر میں 3 سپیل تو انہوں نے جیل میں گزارے. میں اپنی زندگی میں ان کے اس کوٹ سے بہت استفادہ کرتا ہوں کہ جب ان کو کوڑے مارے گئے بہت شدید تکلیف کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ، تو انہوں نے کچھ سوچا کہ اب یہ اپنے موقف سے ہٹ آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری جلوت ہے، یہ میں
میں جلوہ دکھا رہا ہوں سب کو. پھر انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا اور بڑے لمبے ٹائم یعنی 2 سال بھی رہے, اس سے زیادہ بھی رہے. تو جو بھی اسپیل آتا ان کا جیل کا تو اس پہ پوچھتے تھے کہ کچھ درستگی آئی ہے, آپ کچھ بدلے ہیں. ان کا ارے بھیا میں تو یہ خلوت گزار رہا ہوں. اور ان کی سب سے جو شاہکار ہے کتاب الاستقامہ, وہ جیل میں ہی لکھی گئی ہے. اور اس کا جو رنگ ہے, وہ جو رونگٹے کھڑے کرتی ہے, جو ان کے ادراک کے جو بلندی ہے, وہ اسی جیل کی وجہ سے ہے. پھر ان کو علاقہ بدر بھی کیا گیا اور ان کو آبادیوں کے قریب آنے نہیں دیا, صحرا بدر کیا گیا. تو اس پر بھی انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ تو میری سیاحت ہے. اب بتائیں یہ کنوکشن کا لیول جو ہے ابن تیمیہ کا, یہ آپ کو صرف ارلی کمیونٹی کے جو چند اگزامپلز ہیں, حضرت سمیہ, پہلی شہیدہ جو ہے, عمار بن یاسر, یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جن کے رگ و پے میں دین اترا ہے اور پھر جو بھی اذیت آئی ہے اس کو مانا ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیوال ایرا میں دیکھیں, امام ابو حنیفہ نے بھی تھوڑی کوشش کر کے دیکھی خروج کی, لیکن کمٹمنٹ کا یہ لیول نہیں ہے جو ابن تیمیہ کے اندر ہے. امام مالک نے بھی نفس زکیہ کا ساتھ دیا اور تھوڑا سا, لیکن ان کا قد کاٹھ اتنا بلند تھا کہ وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے, اور وہ بے شک بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس میں صرف ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل اگر پرسپیکٹیو لیں. ابن تیمیہ پہ جو تنقید ہم نے کہا نا کہ جو جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب منگول آئے تو انہوں نے مملوکوں سے مدد طلب کی. یہاں تک بات تو ٹھیک تھی چلیں کہ وہ علاقہ تھا جس کو وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے اور وہاں اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے, کہ کیونکہ منگول اس طرح آ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کا جو طریقہ کار تھا وہ وہی تھا جو ان کا پرانا رہا. جو ان پہ اصل تنقید ہوتی ہے اس بات پر کہ بھی ان کو جو جوڑا جاتا ہے آج کے کنٹمپریری ہمارا ایکسٹریمزم سے, کہ انہوں نے مملوکوں کے اوپر انہوں نے منگولوں کے بارے میں یہ کہا کہ کیونکہ یہ اپنا ایک جو سول کوڈ ہے, اپنا ٹرائبل کوڈ ہے, ایسا وہ یوز کرتے ہیں, تو یہ لیجیٹمیسی نہیں رکھتے حکومت کرنے کی, اس لیے ہم ان کے زیر نگی نہیں آئیں گے, اور مملوکوں سے انہوں نے مدد لی. اب سوال یہ ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کو کہا جاتا ہے, اگر شیخ صاحب مجھے بیچ میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں مزید, کہ یہی پوزیشن بنائی جاتی ہے کہ اسی بنیاد کو بنا کر بعد میں اپنی حکومتوں کے خلاف جو بغاوتیں ہوئیں, یا جو ہمارے ہاں آج جن لوگوں کو ہم فتنۃ الخوارجیہ کہتے ہیں, یہ ساری تحریکیں اسی سے اٹھیں. انہوں نے ان کی اس انڈرسٹینڈنگ کو لیا کہ اگر حکومت اسلامی قوانین پہ عمل نہیں کرتی تو وہ لیجیٹمیٹ نہیں رہتی حکومت کرنے کے لیے. جبکہ جو ہمارے پرانے فقہات ہیں ان کا یہ رہا تھا کہ بھی فسق فجور جو ہے وہ حکومت کا حق جو ہے وہ ختم نہیں کرتا, الا یہ کہ کوئی بہت واضح کفر کا مرتکب ہو جائے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ان کا جو معاملہ تھا کہ خوارج تو ان سے بہت پہلے کا فینامنا ہے نا, وہ یعنی ان کے دور کا فینامنا میں نہیں. تو آج کا ریفرنس دے رہا تھا نا کہ آج کے خوارج کی اگر بات کریں تو وہ ایک دوسرا مطلب جو ہماری کیا کہتے ہیں عسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں, جی خوارج تو چونکہ وہ دوسرا نام ادھر سے ہے. خیر, اصل میں جو خوارج کا, یا بلکہ وہ خوارج تو ان سے بہت بہتر تھے جو موجودہ خوارج ہیں, اگرچہ ایکسٹریمزم ان میں بھی بلا کا تھا اور ان میں بھی ہے, لیکن ان کا جو اسلامک ریشنیل ہے وہ ان سے بہت ہائر ہے. وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئیڈیلزم اور ریئلزم کا فرق نہیں محسوس کر سکتے تھے. بیڈون فینامنا یہی ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, دیہاتوں کے لوگ آج بھی آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, شہری زندگی ریئلسٹ بناتی ہے. تو ان کا صرف اتنا مسئلہ تھا کہ ان میں آئیڈیلزم اور ریئلزم کا جو پلپیبل گیپ ہوتا ہے نا, وہ اس کو پرسیو نہیں کر پائے. ان کی پوزیشن ایک آئیڈیل رہی کہ آئیڈیل کو پرسو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے آئیڈیل صورتحال کی طرف اشارہ تو کیا, لیکن وہ گریجولی اس کی طرف گئے, اور اگر پھر بھی صورتحال ویسی نہیں ہے تو آئیڈیلزم بیان کر کے باقی سچویشنز کو ایڈریس کر دیا کہ یہ ابھی قانونی طور پر آپ یہ کر لیں, آئیڈیل حقیقت آپ کی وہ ہوگی. جیسے قرآن کا عموماً کسی پہلو پہ بات کرتا ہے, جب لا بیان کرتا ہے نا, تو اس کے آگے
اس کی کچھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس لا کی وہ بنا کے بتا کے یہ کہتا ہے کہ یہ اس پہ چلو اور آئیڈیلی تمہیں یہ ہونا ہے. اب جیسے وہ 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیوں کا مسئلہ ہے, لیگلی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ 2 کریں 3 کریں 4 کریں, لیکن ان میں عدل ہو. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اور عدل تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ مونوگیمی کو دی ہے. ایک ہاتھ سے یوں اجازت دے کے اور دوسرے ہاتھ سے اجازت واپس لے لی. اگر اس آیت کا اگلا جو ایٹرنل مورل پرنسپل ہے وہ دیکھیں نا, مورل پرنسپل تو یہ بیان ہو رہا ہے نا کہ تم نہیں کر سکتے, یہ ہمیشہ کے لیے ایک ایٹرنل پرنسپل ہے. لیکن جو تاریخ کا جبر ہوتا ہے اس کے تحت جو کچھ اس وقت کی مجبوریاں تھیں, جس طرح زیادہ لوگ شہید ہو چکے تھے, وہ جو ان کے بچے اور ان کی بیویاں, ان کا کوئی وہ سہارا نہیں تھا, ایک وہ بھی جبر تھا. اور اس وقت پولی گیمی ایک عرب کا بہت مرغوب وہ چلن بھی تھا. لیکن قرآن دیکھیں نا اس چیز کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے کہ لیگلی اس سٹیج پہ تم یوں ایڈریس کرو, لیکن اٹرنل ریلم پہ قرآن دوسری بات کر رہا ہے. تو یہاں ابن تیمیہ کا جو اسٹانس ہے وہ آپ کے خیال میں آئیڈیلسٹک تھا جو ہم جس اس پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, خوارج پہ بات کر رہا میں خوارج پر اچھا, بات صحیح. کر رہا ہوں کہ خوارج جو ہے وہ اس آئیڈیالزم اور ریئلزم کا جو ہے وہ گیپ نہیں سمجھ پائے, کیونکہ صحیح. وہ بیسیکلی بیڈون ان کا بیک صحیح, گراؤنڈ تھا, صحیح. ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ تھا. تو دیہاتی کسی بھی کلچر کا ہو وہ ہمیشہ آئیڈیلسٹ ہوتا ہے. وہ یہ شہر کی زندگی وہ ریئلزم سکھاتی ہے, بار بار واقعات ہوتے ہیں تو وہ مصلحت کوشی جو ہے, وہاں مصلحت کوشی نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا رورل, اب تو خیر دیہات بھی جڑ گئے ہیں شہروں سے. تو ان کا جو مسئلہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ آئیڈیالزم سے وہ نیچے نہیں آ رہے تھے. خوارج ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی, لیکن پرسیپشن قرآن کا ان کے اوپر بہت خوبصورت تھا. ان کے ہاں 6 ارکان کیا ہیں, آپ کے ہاں 5 ارکان ہیں, ان کے ہاں 6واں ارکان کیا ہے؟ جہاد ہے. آپ بتائیں کہ اسلام جہاد کے بغیر چل سکتا ہے؟ لیکن جہاد کا مطلب صرف ملیٹنٹ جہاد تو نہیں ہوتا. یعنی جس طرح آپ کا انٹلیکچوئل جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے تو آپ کی مارل گروتھ بھی اسی طرح ہوگی کہ وٹ آٹ ٹو بی, جیسے جیسے آپ کا انٹلیکٹ بڑھتا ہے تو آٹ ٹو بی بدلتا چلا جاتا ہے. اس لیے وہ آٹ ٹو بی ہے, وہ اٹ از نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی, ورنہ قرآن کا پرسیپشن, سنت رسول کا پرسیپشن آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو انہوں نے جہاد وہ 6 کیا ہے رکن, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انٹلیکچوئل اور کسی بھی سطح پہ آپ کی انڈیور جاری رہے گی, اجتہادی لحاظ سے بھی, فکری لحاظ سے بھی, اور جس طرح, یعنی یہ ایک کنٹینیو عمل ہے. یہ آل آؤٹ انڈیور کا نام ہے نا جہاد. جہاد اس کا ایک اسپیکٹ قتال ہے نا. تو وہ جو اگر ہم جہاد کا مطلب آل آؤٹ انڈیور لیں تو اسلام کو اپنا پرسیپشن بھی بڑھانا ہے اور لوگوں کو تک اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے. تو اس کے کئی اسپیکٹ ہیں. ایک چیز ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی لا, تو اس لا کو آپ نے ری ڈیفائن بھی کرنا ہے. کوئی آپ کے جو اصولی کئی بات ہوتی ہے کہ ایک اصول ایک جگہ آ کے اب امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے. ابن تیمیہ بھی ڈسٹنکٹ کیسے ہوتے ہیں اس والے؟ ابن تیمیہ تو خوارج کو بھی شدت پسند کہہ رہے ہیں, اور ان کو بھی جو مرجیت ہیں جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں ان کو بھی شدت پسند کہہ رہے ہیں. ابن تیمیہ کا بنیادی طور پر اگر اسی کتاب الاستقامہ کا جو اوپننگ نوٹ ہے وہ پڑھیں تو وہ کمال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا آپ کو مڈل وے بتانے کے لیے لکھی جا رہی ہے, اور مڈل وے ہی جو ہے وہ اسٹریٹ وے ہے اور وہی صراط مستقیم ہے. اس صراط, اب دیکھیں صراط مستقیم ہمارے ہاں کیا پرسیپشن ہے اور ان کے انٹلیکٹ میں اس کا پرسیپشن دیکھیں کہ جو سیدھا جو مڈل پوزیشن ہے اس سے رائٹ پہ ہوئے تو بھی آپ اس مڈل صراط مستقیم سے ہٹ گئے, اور اس سے لیفٹ ڈیویشن ہوئی آپ سے تو بھی آپ اب صراط مستقیم جو ہمارے ہاں جو ایک وہ ہے رائج تصور, وہ تو کچھ اور ہی ہے نا.
وہ صراط مستقیم وہ ہے ان کے نزدیک جو دو ایکسٹریمٹیز کے درمیان ایک مڈل پوزیشن ہے، وہ ان کے نزدیک صراط مستقیم. وہاں سے آپ ہلکے ڈیویٹ ہوئے، آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اب یہ پرنسپل میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہوں نے ڈرائیو کیا ہے جو مسلم کمیونٹی کا فنڈامنٹل جو مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس آیت کے اندر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک امت وسط ہو، نہ آپ اس ایکسٹریم پہ ہو جو جوڈائزم کے اندر ایک فارملزم ہے، ریجڈیٹی ہے کہ صرف وہی جو لا ہے ان کے ریچول ان کے اندر رہ گئے اور ان کے اندر وہ ایوولوشن نہیں ہے، اور نہ تم کرسچینٹی کی طرح ہو کہ جن کے اندر ایک اٹر لیکویڈیشن ہے، ایک لیسز فیئر موریلٹی ہے، جو چاہو کرو. آپ بچے ہو گئے نا، اور باپ کہاں بچے کو کبھی سزا دیتا ہے تو، اور وہ باپ کا تصور بھی اتنا شفیق جو حضرت عیسیٰ کے ان میں ہے. آپ دیکھیے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی حضرت موسیٰ کے عہد میں کچھ اور لہجہ ہے اور عیسیٰ کے عہد میں کچھ اور لہجہ ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ ہسٹری ہے، کیونکہ موسیٰ کو تیار کرنا تھا فرعون کے اگینسٹ، تو ادھر ڈسپلن سے تھوڑے بہت ہٹے ہیں، فٹ سزا، فٹ ان کو جو ہے نا وہ کیا ہے. ایک یعنی بڑا غصے والا جرنیل ہے جو چلا رہا ہے ایک بٹالین کو، اور وہ تھوڑی سی بھی ڈسپلن سے ڈیویشن برداشت نہیں کر رہا. ایک ایگریسو گارڈ ہے حضرت موسیٰ سے جو مخاطب ہے اور اس قوم سے. اور دیکھا جب حالات بدل گئے ہیں تو جیسس کے اندر وہ خدا کیسا اپنے جمال کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، سچویشن بدل گئی ہے. تو اب وہ ایوولوشن کا اینڈ تو اسلام ہے نا، یعنی اسلام ارتقاء، یعنی دین کا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، دین جس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ تو سیم ہے نا، وہ جو اس کے 3 پلرز ہیں. تو اس کا ایوولوشن کے جو آخری سطح پر چیز ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بیلنسڈ ہوتی ہے نا، اس نے پچھلے تجربات سے ساری چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں، اس لیے وہ ارتفاق کا چوتھا سٹیج ہے جو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے نزدیک. تو ابن تیمیہ کا یہ حسن، اب جس کو شدت پسند کہہ رہے ہو، اس کا بنیادی مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ اس نے شدت پرستی کو ختم کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ یا تو کوئی اہم چیز چھوڑ دی گئی، کوئی سچ چھوڑ دیا، یعنی اب وہ کمیونٹی کا ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جماع کمیونٹی ایک جو ہے ایکویشن ہے، اور ایک ایکویشن کیا ہے، بدعہ اور فرقہ. یعنی جب تک کمیونٹی متحد ہے، ایک سنہ پہ چل رہی ہے مشترکہ، اور جیسے ہی کوئی انوویٹ کرتا ہے، کوئی بدعہ ڈسکور ہوتی ہے، تو بدعہ ہی جو ہے وہ آپ کو فرقے کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جماع سننا جو ہے وہ کس میں بدل گئی، جماع سننا جو ایکویشن ہے وہ کس میں بدل گئی، بدعہ فرقہ، بدعہ سیکٹ. آپ انالیسس کے انتہا دیکھیں نا کہ جب آپ اس اسٹریٹ جو ہے صراط مستقیم، اس سے تھوڑی سی آپ نے بدعہ اختیار کی تو وہ پورا ایک سیکٹ بن گیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈیویٹ ہو کے واپس آؤ، یعنی ہسٹورک کمپلزن جب ہوتی ہیں تو آپ تھوڑا سا جو ایگزیجنسیز ہوتی ہیں تھوڑا سا آپ کو اترنا پڑتا ہے اس مڈل، لیکن اس ہسٹورک سچویشن کو نمٹا کے واپس صراط مستقیم پر آؤ، کیونکہ صراط مستقیم سے آپ جدھر، اور صراط مستقیم ان کی انٹلیکچول فکر کے اندر صراط مستقیم کا ایک تصور وہ دے رہے ہیں جو سب سے مختلف ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ یا تو ٹروتھ کہیں چھوڑ دیا گیا یا کہیں سے فالس ہوڈ اڈاپٹ کر لیا گیا، یا ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو مکس اپ کر لیا گیا. یہ تشخیص ہے ان کی. کیا ہے، ایک تو وہ صراط مستقیم کو چھوڑا ہے، انٹلیکچول ڈیویشن بدعہ کی وجہ سے، بدعہ نے فرقے پیدا کیے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس پیسج کے اندر، اس سفر کے اندر یہ بہت ساری جو ہے نا وہ متاع لٹا کے آئے ہیں. اور وہ کیا ہے، کیا لٹایا ہے انہوں نے، کس بنیاد پر،
کہ انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کسی حق کو چھوڑا ہے کہیں، اور پھر کہیں انہوں نے فالس ہوڈ کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ چلے جاتے ہیں اس معاملے میں خلفائے راشدون تک. اور ہمارے ہاں جو کنسپشن ہے کہ ان کی جو سول وارز ہوئی ہیں وہ اجتہادی غلطی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے اپنے مفادات کے لیے. اچھا، کتنی بڑی جی ہمت کر رہے ہیں نا آپ تو خلافت اور ملوکیت کی بات کرتے ہیں، وہ تو بڑی بیلنسڈ ہے، اور اس کے بھی جڑیں وہی ہیں ابن تیمیہ میں. بلکہ ابن تیمیہ کی کتاب بھی اسی عربی میں الخلافت والملک کے نام سے، وہ تو اس نیش پہ نہیں ہے لیکن نام وہی میرا. خیر، تو آپ دیکھیں ایک بندے کی جرت، آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ان کے ہم اثر تھے وہ تو ان کے ساتھ کیجولی بات کر سکتے تھے صحابہ آپس میں، لیکن وقت گزرتا ہے تو سینکٹیٹی کا ایک لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اب میڈیوال ایرا کے آخری اس پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت وہ ان کو ایسے ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے معاملات کو جس طرح ان کے ساتھ ہی ہوں دوست ہوں. 500-600 سال کا جو گیپ ہے وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ ان کے کنوکشنز انہی کے لیول کے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ایک کیجول اور اس میں بڑی ہمت. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں کہ یہ جو اجتہاد غلط ہو جائے تو بھی ایک درجہ، اور ٹھیک ہو تو ڈبل درجہ. یعنی یہ تصور، اس کو آپ کہیں کہ انفالیبلٹی آف ایتھیکل ججمنٹ. کنسپٹ سمجھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے سمجھ؟ اردو ترجمہ کرے تو ہمیں سمجھ میں آئے. انفالیبلٹی یعنی اجتہاد جس رنگ میں بھی ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا، باعث ثواب بھی ہوگا، باعث ثواب ہی ہوگا، کیونکہ غلط بھی ہوا تو ایک اجر ملے تو گا، مل جائے گا، صحیح. اور صحیح ہوا تو ڈبل. اچھا، اس چیز نے کتنا پلیتھورا پیدا کیا ہے نا. نہیں تو ابن تیمیہ اس حدیث کا پھر کیا کرتا ہے جس میں یہ لفظ، یہ تو حدیث پہ بیس ہے نا حضور کی، کہ اجتہاد کا جس نے خطا غلطی کی اس کو ایک اجر ملے گا، تو ابن تیمیہ کے نزدیک حدیث قابل قبول نہیں ہے. پھر وہ ریشنلی اس چیز کو، اس حدیث کو حوالہ بنائے بغیر ریشنلی اس کو اچھا، وہ چیلنج صحیح، کر رہے ہیں صحیح. کہ یہ جو انفالیبلٹی آف ایتھیکل ججمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی اجتہادی غلطی مانوں گا تو پھر میں کہوں گا، پھر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جنہوں نے آگے مسائل بڑھائے ہیں کہ جی وہ ان کو پھر بھی وہ اجر پر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کے حوالے سے کہ ان کی قربانیاں اسلام کے لیے اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی یہ خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کہتے ہیں اس کو خطا اور غلطی. اس معاملے میں پھر ابن تیمیہ کس کو صراط مستقیم پہ سمجھ رہے ہیں؟ مشاجرات کے باب میں اگر ان کا یہ موقف ہے کہ وہ مفادات کے لیے سارا ہوا. دیکھیں نا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد جو کہانی شروع ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں تو بہت عظیم شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ ریسورسز اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال نہیں کی. جو کمیونٹی انتخاب کا حق رکھتی ہے اپنے خلیفہ کا، اس کے پاس پھر ڈپوز کرنے کا بھی حق ہے، کیونکہ قرآن تو سارے معاملات کے لیے شورا کو کہہ رہا ہے نا. یہ جو پرنسپل آف شورا ہے یہی جو ہے وہ انتخاب کرے گی خلیفہ کا، اور اگر اس کے پاس اس کو الیکٹ کرنے کا رائٹ ہے تو ڈپوز کرنے کا رائٹ. آج جدید دنیا میں بھی یہی نہیں ہو رہا، جب آپ کو کسی کے اوپر وہ نہیں رہتا تو اس کے خلاف ریفرینڈم کرا کے فارغ نہیں کروا دیتے. یعنی یہ قرآن تو اس عہد میں، لیکن اس دور میں اس طرح کہیں رائج بھی نہیں تھا نا. رائج نہیں. خلفاء کا تو یہی رہا نا، جو منتخب ہوا جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. پرنسپل آف شورا ڈیسیمیٹ ہو گیا حضرت ابوبکر کی خلافت کے بعد. ان کی خوش نیتی نے چاروں تک کام بہت خوبصورت کر لیا، اور یہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی اسی نقطۂ نظر کے وہ قائل اسی ہیں. نقطہ پہ رکھتے ہیں کہ اور وہ شورا ہی تھی جس نے کمیونٹی کو آفٹر دا پرافٹ ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچا لیا. یہ بھی ساتھ کہتے ہیں اگر اس طرح پرنسپل آف شورا قرآنک جو ہے وہ ایکسرسائز نہ کیا جاتا تو جس طرح آپ دیکھیں نا انتخاب کے بعد بھی
حضرت ابو بکر کو بہت سارے کانٹے ہٹانے پڑے ہیں نا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہی تو بات، جیسا کہ ہم ابن تیمیہ پہ واپس آئیں کہ ان کی جیسی جو انٹرپریٹیشن تھی کہ جناب اگر لیجیٹیمیسی لوز کر جاتی ہے گورنمنٹ اپنی کسی غیر شرعی لاء کی وجہ سے، تو وہ اس کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جائے گی. ابن تو تیمیہ یہی اس طرح ڈائریکٹ وہ نہیں کہہ رہے ان کے ایک ایک پوائنٹ کو، انہوں نے اشارے کیے ان کی طرف کہ ان کو ان کے اندر نظر آتا ہے کہ انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے اسلام کو اپنے مفادات کے لیے. اشارے ہیں ان کے، اور وہ اس طرح نام لے کر میں اصل میں اس کو کنٹمپریری سے جوڑنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک تعبیر دین ہے آپ کی ہے، آپ ڈاکٹر فضل الرحمان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماڈرن اس کے ایک بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے اس پورے پیراڈائم کو بیان کیا پورے طریقے سے. ایک دوسرا پیراڈائم ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر جو ابن تیمیہ کے جو ہمیں وہ سمجھ میں آتی میتھڈالوجی کہ اگر کوئی آدمی اپنی تعبیر دین کے مطابق حکومت کو غیر شرعی قرار دے اور اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، تو اس سے تو پھر ایک دروازہ کھل جائے نا. کیونکہ جو ہمارے قدیم علماء کرام تھے، جو ہماری روایت پسند علماء تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی حکمران کی غلطی اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ اس کی حکومت لیجیٹیمیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. جو ہمارا کنٹمپریری مسئلہ، تو اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو کنٹمپریری مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان کی جو پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے ابن تیمیہ کی وہ سمجھنا پڑے گی. ہم بظاہر جو ان کی پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رولرز ہیں اور جو سبجیکٹس ہیں ان کے درمیان ایک مشارکہ ہے. یہ سوشو پولیٹیکل آرڈر جو ہے یہ ایک شیئرڈ بزنس ہے. صحیح. ان کے جو فنڈامنٹل کنسرنز ہیں نا وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کی انٹیگریٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. انٹیگریٹی سے مراد وحدت، اور وحدت جو ہے وہ اسٹریٹ جو مڈل روڈ ہے اور صراط مستقیم ہے وہی برقرار رکھ سکتی ہے. وہی جو آپ نے بتایا کہ جماعت اور کمیونٹی، بدع، جماع اور بدع، اور بدع اور فرقہ، اور جماع اور سنہ، یہ دو ایکویشن. تو وہ اس واپس، کیونکہ ارلی کمیونٹی جو تھی وہ تو ایک جماع اور سنہ کی بنیاد پر تھی نا. اب یہ تو کنفلکٹس آ گئے، سیکٹس آ گئے مختلف. اب جیسے جیسے انوویشنز بدعات آئی ہیں تو ان بدعات کی بنیاد پہ نئے نئے فرقے کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بدعات والوں کو واپس آنا چاہیے اس صراط مستقیم پر، تو پھر یہ ایک کمیونٹی اور ایک سنہ ان کی بن جائے گی. جو ارلی کمیونٹی، نارمیٹو ارلی کمیونٹی تھی، جس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوٹ کی، ان کی تو زندگی بھر کی تلاش یہی ہے کہ کس طرح وہ نارمیٹو کمیونٹی میں ریکنسٹیٹیوٹ کروں. اچھا، تھوڑا سا سننے والوں کے لیے نارمیٹو کمیونٹی یا اس کو تھوڑی اصطلاح کو واضح کر دیجیے گا کہ یعنی آپ جب اسے نارمیٹو کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک جمعیت بنی تھی. نارمیٹو کمیونٹی وہ ہے جنہوں نے قرآن کے جو ایٹرنل پرنسپلز ہیں نا ان کی بنیاد پہ وہ جمع ہوئے ہیں. وہ ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. اور پھر جو خود سورہ سیرت رسول ہے اس نے کس طرح ایک جماعت کی وحدت کو انٹیکٹ رکھا، اور وہ کیا محرکات تھے. وہ پرنسپل آف شورا تھا جو آپ نے جگہ جگہ ایکسرسائز فرمایا. اور بے شک اس میں ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، جیسے وہ صلح حدیبیہ ہے، وہاں پہ آپ ایک اپنے موقف پہ ڈٹ گئے اور ایک نہیں سنی کسی کی. تو اس لیے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ریلیجیس اتھارٹی اور ڈیموکریسی اس طرح الاف ہوئے ہیں کہ ڈسکرائب کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہی جانتے ہیں کہ کہاں ریلیجیس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا ہے اور کہاں ڈیموکریسی کو. اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے کم آپ نے ریلیجیس اتھارٹی کا کم سے کم استعمال کیا ہے. آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی زندگی میں زیادہ استعمال ڈیموکریٹک رہا ہے. اور وہ سوشو اکانومک اینڈ ڈیموکریٹک آرگنائزیشن آف دا کمیونٹی کوئی اگر چاہتا ہے سمجھنا تو وہ رسول اللہ کی سیرت بتا رہی ہے کہ کس طرح سوشل ایکویلٹی، اکانومک ایکویلٹی، پولیٹیکل ایکویلٹی، ایک ہیومن ایگالیٹیرینزم کا ایک پورا ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ایکسرسائز کر کے دکھایا ہے وہ. تو ابن تیمیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بدعات آ گئی ہیں بیچ میں، ہماری فقہ نے ایک الگ راہ لے لی. وہ 4 صدی ہجرت تک کہتے ہیں کلاسیکل اسلام ہے، فقہ ہے، لا ہے، تھیولوجی ہے، پولیٹکس ہے. وہ پولیٹکس کو بھی ساتھ رکھتے ہیں فنڈامنٹل کے طور پر. یہ بات
باقی فقیوں کے یہاں پالیٹکس آپ کو نہیں ملتی. سیاسہ. ہاں یہ پالیٹکس کو ان فنڈامنٹل ڈسپلنس کا ایک یعنی لازمی جزو کے طور پر وہ ڈسکس کر رہے ہیں پالیٹکس کو. یعنی جو پالیٹکس تھی قرون اولیٰ کی، اب تو پھر بعد میں تو ایسا رنگ آیا نا کہ پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہی ان ہمارے سلاطین نے ختم کر دی، اور قرآن کا جو سیاسی تصور ہے وہ گیا. اس لیے آپ کے اوپر آج جو بھی لبرلز اور غامدی صاحب اور دیگر چڑھائی کرتے ہیں تو وہ تو میڈیوال فقہ کے لحاظ سے تو صحیح بول رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کو پرسٹن اسلام کی بنیاد پر دینا چاہیے نا کوئی. تو وہ جو میڈیوال عراق کی فقہ سے جب بولیں گے تو وہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں کیونکہ وہ ایسی ہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر اب یہ قرآن کو بھی تھوڑا سا میڈیوال فقہ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور اپنی بات میں بظاہر وہ سچ ہیں. تو اس میں ان کی پولیٹیکل ڈاکٹرائن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بغاوت پر مائل نہیں کر رہے. یہ ایک پوائنٹ ان کا جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشو پولیٹیکل آرڈر ہے یہ ایک شیئرڈ ہے. کس کا؟ سبجیکٹس کے اور رولر کے درمیان. یہ ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ جو بلکہ وہ شیئرڈ بزنس ہے، جس کو مشارکہ مشارکہ وہ کہہ رہے ہیں. صحیح. جب شیئرڈ بزنس ہے تو نفع اور نقصان دونوں کو شیئر کریں گے، اور کوئی اگر دوسرے کے مفادات میں ڈنڈی ڈالے کرے گا، یعنی اگر یہ کام چوری کرتے ہیں سبجیکٹس جو ان کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں اور اس میں کوئی کرپشن کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوگا؟ اس سوشو پولیٹیکل آرڈر کا ہوگا نا. اور اگر جو رولر ہے اگر وہ اس ذمہ داری سے ہٹتا ہے تو الٹیمیٹلی سفر وہ سوشو پولیٹیکل آرڈر کرے گا. صحیح. اور جو کرتا ہے اگر چاہے وہ سبجیکٹس کر رہے ہیں تو بھی وہ خیانت ہے، اور اگر رولر کر رہا ہے تو بھی وہ خیانت ہے. اب ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا تھا اس مسئلے کو، حالانکہ یہ بھی مسئلے کا سلجھانا بڑا خوبصورت ہے. ایک ایکویلٹی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک شیئرڈ بزنس کی طرح چلائیں، یعنی اقربا پروری کرے گا اگر جو ہے رولر تو وہ اپنے رعایا کے حق میں خیانت ہے. اب اسی سے سمجھ لیں کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے. تو لیکن کیا وہ اس میں حکمران کے معزول کرنے کا یا اس کا بھی کوئی طریقہ بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لٹریچر میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حکم. وہ اسی لیے نا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، یا آپ دیکھیں نا اپنی ڈیوٹی سے ڈپوز کرنا کسی کو، اسی طرح نا کسی اگر جرنیل کو ڈپوز کر رہے ہیں تو یہ ڈپوز ہونا پھر کہاں تک جاتا ہے. یعنی ہمیں خود حضرت عمر نے ڈپوز کیا نا خالد بن ولید کو، گورنر ہٹائے گئے اپنی. جب گورنر اور آپ کے جرنیل جب ڈپوز ہو سکتے ہیں ڈیوٹی سے تو خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کبھی ایکسرسائز نہیں ہوا نا. لیکن یہ ایکسرسائز نہیں ہوا. اور ابن تیمیہ بھی اس بارے میں کوئی، بس وہ ان کی غلطی کی طرف اشارے کر کے اور وہ گزر جاتا. اب جب یہ بات ہے نا، اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو جہاں پیچھے کہیں نیپوٹزم ہوا ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے. ادھر میرا ایک سوال، اگر یہ بات پوری آپ کی، ایک یہ جو آپ نے فرمایا نا سر کتاب ابھی جو آپ نے ذکر کیا، جو کیا کتاب الاستقامہ، کتاب الاستقامہ، اور اس میں آپ یہ فرمایا کہ ابن تیمیہ ہمیں بتاتے کہ صراط مستقیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی سب بھی یہی کہتے ہیں نا، یعنی کوئی جو جن پر ابن تیمیہ کی تنقید ہے ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم استقامت سے ہٹے ہوئے، ان میں سے ہر بندہ دوسرے کو یہ، اور وہ سب مل کے ابن تیمیہ کو کہتے ہیں کہ یہ استقامت پہ نہیں رہے نا. تو میرا سوال یہ کہ جس کو ہم شدت پسندی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس اعتدال سے ہٹ جانا، چاہے اس طرف ہٹ جائے اس طرف، وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہیے، خارج میں وہی پیمانہ ہے جس پر ہم پرکھ کے کہیں گے وہ یہ شدت پسندی ہے. اب جو اس سے ہٹ گیا وہ اس سے ہٹ گیا. اچھا، یہ جو اسٹریٹ وے اور مڈل کورس اور یہ جو صراط مستقیم کا تصور ہے نا، جب آپ کی آرتھوڈاکسی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے ایز اے انسٹیٹیوشن، تو اس وقت جو ابو حنیفہ نے سب سے پہلا نام دیا ہے اپنی کمیونٹی کو، وہ کیا ہے؟ اہل العدل والسنہ. اب سننا بھی کیا ہے؟ یہی مڈل کورس. عدل بھی کیا ہے؟ یہی ہے مڈل کورس. لیکن جب انہوں نے لبرلزم اختیار کیا تو وہ کیا پریکٹیکلی وہ رہا؟ جب انہوں نے پوزیشنز لی ہیں جو مریجیت نے،
مطلب یہ جو مرجیت ہیں یا ارجا ہے، ابو حنیفہ کو آپ ان کے ساتھ رکھیں گے یا خوارج کے ساتھ رکھیں گے؟ وہ الگ ہے نا دونوں سے. کیسے الگ ہیں؟ مجھے الگ کر کے دکھائیں. اگر مریجزم اور ارجائسٹ جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، جو ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے اس میں یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کے مخالفین مرجیہ کہتے ہیں، یا دوسرے مفہوم میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ اہل السنہ والجماعت جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کا ایک نام المرجیہ بھی دیتے ہیں. یعنی اگر معتزلہ کو دیکھیں گے، یہاں تک کہ امامیہ بھی، وہ مرجیہ جو ہے اہل سنت کو قرار دیتے ہیں نا. تو اب یہاں پہ جو آپ فرق فرمایا تھا آپ نے گزشتہ گفتگو میں بھی اور ابھی ہماری ڈسکشن وغیرہ میں بھی، کہ یہ جو اسٹیٹ یا جو ہمارا حکمران ظالم یا اس سے بن گیا سارا کچھ، تو اس صورت میں مرجیہ کہ رہے بھائی یہ خدا اور ہمارا اس کا تعلق ہے، مرتکب کبیرہ، وہ ساری بحثیں اسی پولیٹیکل اس میں ہم لوگ لے آتے ہیں. تو اس کے اندر امام اعظم تو اس کے قائل نہیں تھے، وہ تو زید بن علی وغیرہ سب کی حمایت کی، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اندر امام اعظم ہی سب سے بڑے فقیہ جو فسق کی بنیاد پر حکمران کی معزولی کے لیے تحریک چلانے کے قائل تھے. تو اس مفہوم میں تو ہم ان کو مرجیہ میں نہیں رکھ سکتے نا، ایسا نہیں ہے، یا ہماری فہم میں کوئی نہیں. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا تھیولوجیکل جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. آپ ان کو معتزلہ میں رکھتے ہیں یا ہم تو ان کو اہل سنہ والجماعہ میں رکھ رہے ہیں نا. نہیں ان دیکھیں نا، وہ بیسیکلی تو وہ فقیہ ہے نا. ہاں وہ یعنی ایک یعنی آپ مرجیہ لا ایکسپرٹ ہے نا. دیکھ سوری میں اچھا، لا کے پیچھے ایک جورسپروڈنس ہوتی ہے نا، وہ جو اس کے کنٹورز بتاتی ہے کہ لیجسلیشن ہوگی کن اصولوں کی بنیاد پر. تو فقی جو ہے وہ تھیولوجی سے محروم تو نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر بلکہ وہ نئی خود ان کی legislation کتاب کا. ہی تھیولوجی پہ کہا جاتا ہے فقہ الاکبر، امام اعظم کی اپنی بھی. جی. اب جب وہ ایک بطور یعنی لا ایکسپرٹ یا ایک لائر کے وہ کام کر رہے ہیں فقی کے، تو وہ جورسپروڈنس کیا ہے جس کی بنیاد وہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہ معتزلہ ایک تھیولوجیکل سکول ہی ہے نا، اور یہ آپ مرجیہ. کا مرجیہ بھی ایک تھیولوجیکل سکول ہے، اور دوسرا خوارج اشاعرہ شاعرہ یہ سارا ایک نہیں ایسا دیکھنا مثال میں سوری میں سمجھنے کے لیے، ہم جب لفظ مرجیہ استعمال کرتے ہیں تو اصلاً جو ہم اس کو دو طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ خالص یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ بھائی ایک بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، خوارج نے کہا کہ وہ مرتکب کبیرہ خلود فی النار ہے. ان کے مقابلے پہ ہمارے یہاں مرجیہ والا نے کہا بھائی یہ کیسے تم کہہ رہے ہو، اس طرح نہیں ہوتا، خلود فی النار نہیں ہے، وہ خدا کی منشا پر ہے، خدا اس کو بخش دے گا. یعنی اس بنیاد پہ اس کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی، نہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو کسی کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب اس کو دوسرے لوگ یوں بھی جوڑتے ہیں اس پولیٹیکل پورے ماحول میں جو مشاجرات اور یہ سارا، تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں مرجیہ دراصل یہ مسئلہ یہ اس طرح صرف علمی نہیں تھا، یہ سیاسی تھا، کیونکہ یہ ہو گیا تھا. خوارج نے کہا بھائی جو سیاسی کیا قرآن کا کوئی سیاسی پروگرام کوئی نہیں میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ خوارج نے یہ کہا کہ جو فاسق حکمران جو بھی ہوگا وہ اب حکمرانی کا حق کھو بیٹھا ہے، اس کو تو ہٹانا ہے ہم نے بزور طاقت. مرجیہ کا جو موقف تھا مرتکب کبیرہ کے بارے میں، وہ یہ کہتے اس نے سپورٹ کیا اس دور کے اس حکمران طبقے کو. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ابو حنیفہ کو کس مفہوم میں مرجیہ میں رکھنے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں نا، مرجیہ بھی ڈیولپ ہوتا گیا ہے نا، وہ اپنی فرسٹ سٹیج پہ ذرا کم، ہاں، اور آگے اس کا لبرلزم ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتا چلا گیا ہے نا. صحیح. تو ابو حنیفہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تو اوائل فیز کا ہے نا. اس وقت وہ بڑی ایک یعنی ان کی پوزیشن جو ہے ذرا، جو وقت کا جو بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے جو خوارج کا، جو جن کے فتوے سے حضرت علی بھی نہیں بچ پائے. تو جب آئیڈیالزم کی یہ حالت ہوگی تو پھر اس کے اگینسٹ ایک اسی طرح کا، کیونکہ وہ تو تھوڑا سا بھی آپ اس سے ہٹے تو کافر ہو گئے، یہ آئیڈیالزم کی انتہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ جب دوسری ایکسٹریم، اس کو ایکسٹریم ہی سلوشن سے حل کرنا پڑے گا نا. وہ تو کسی بات پہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کافر کافر. تو ایکسٹریم کو جب آپ ایڈریس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ ایکسٹریم سلوشن ہی آپ کو لانا پڑتا ہے. وہ ایک بیلنس پوزیشن وہاں کام نہیں کرتی. اینٹی وائرس اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ جو ذرا سا ادھر ادھر سرکہ گیا، انہوں نے کہا جہاں بھی نہیں، جو لیگل ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے بنائی
کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، آپ جو چاہو کرو، آپ نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، یہ میرا فیتھ ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. تو یہ آپٹیمزم کس لیول کا ہے؟ تو اس میں امام اچھا، اس اعظم کو آپ اس پہ آپٹیمزم کے کیسے اندر رکھیں؟ کس کو؟ امام ابو حنیفہ کو. ابو حنیفہ ان کی پوزیشن کے قریب تر ہیں، کیونکہ لیکن ہم ابن تیمیہ یہ- پہ تھوڑا آ جاتے ہیں، وہ مطلب پورا کیونکہ ہم رہی چاہ رہے نہیں. تھے کہ یہ ڈسکورس جو آپ نے شروع کیا تھا اس جی کو جی. ہم ذرا اس سے جوڑ لیتے ہیں دوبارہ کہ ابن تیمیہ پہ آپ بات کر رہے تھے ان کے پولیٹیکل ڈاکٹرائن پہ، تو اس میں یہ جو ڈسکشن آئی تو وہ اس کو ذرا دوبارہ ہم جوڑ لیتے ہیں کہ کیسے یہ اس سے مراد آپ کا کیا تھا اس موضوع کو چھیڑنے کا. جی جی، ان کی جو پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے وہ کہیں خروج پہ نہیں لا رہی. صحیح، یعنی Even وہ اس طرح کا آئیڈیلزم نہیں پیش کر رہے جو کہ جو خارجیوں کا تھا. خوارج کو تو انہوں نے ایڈریس کیا ہے نا، ہم، یعنی خوارج کو جو انہوں نے فیتھ کی جو ڈیفینیشن کی ہے قرآن کی روشنی میں، وہ خوارج کا تھیسس بھی رد ہوتا ہے اور وہاں مرجید کا تھیسس بھی وہ رد کر رہے ہیں. وہ ایک مڈل پوزیشن لے رہے ہیں، وہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ فیتھ جو ہے وہ کوئی مونولیتھک چیز نہیں ہے، ایک ہی پروڈکٹ ہو یا ہے یا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈگریز میں ہوتا ہے، کبھی آپ فیتھ میں بہت ہائیسٹ ڈگری پر ہوتے ہیں، کبھی لو ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ کے ہاں فیتھ اور کفر یہ کوہیبٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور دلیل کیا دی ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر وہ جو ڈیفلیکشن ہوا ہے ان لوگوں کا اور بندے بہت کم ہو گئے، اور وہ کہتے یہ کہہ کر ہٹے ہیں کہ آپ اصل میں لڑنا نہیں چاہتے، عبداللہ بن ابی کو شامل رکھ لینا اور دیگر کچھ، اور وہ مدینہ کے دفاع کے لیے انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی، اور بہانہ الٹا یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا ہمیں پتہ ہوتا نا کہ لڑائی ہوگی تو ہم تو موقع پر ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلہ کرنے میں یہ یعنی حق سے زیادہ کفر کے قریب تھے، ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. اٹ مینس کہ ان کا ایمان بھی قرآن نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ختم ہو گیا، اور ان کے اندر وہ کفریہ صفت آنے کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے. یہ اقرب تھے کس کے؟ للکفر یومئذ للکفر اقرب منہم للایمان. یعنی اب اقرب دیکھیں نا، تفضیل ہے، آپ اس کو دیکھیں سپرلیٹو ڈگری ہے نا. اقرب قریب بھی ہو سکتا تھا، اقرب کہ تم مجھ سے بہت انتہا درجے کے قریب تھے کفر کے، لیکن ایمان کی بھی وہ نہیں ہو رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو خوارج سراسر کسی کو کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یا یہ کسی کو بس ایمان کا ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے ایمان کو کچھ نہیں ہوا. بھائی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتایا نا، جیسے رانا صاحب کا جو سوال تھا اسی میں پھر ہم یہ سارے اس پہ بحث میں چلے گئے نا. یعنی سوال یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے اس پہ خوارج نے کہا کفر کا فتویٰ لگا دیا، کافر ہو گیا. مرجیہ نے کہا بھائی نہیں، وہ پکا ٹھکا مسلمان ہے، جو کچھ اس نے کیا خدا اس کو معاف کرے گا. ٹھیک، یعنی کلمہ اور اس بنیاد پہ یہ معاملہ خدا پہ چھوڑ ہاں. دو، اب ہم نہیں ڈیسائیڈ ہاں، کر سکتے. بالکل. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہوپ کی جا سکتی ہے کہ نہیں اللہ وہ تو معاف. ہے، وہ ہے اسی لیے. اسی طرح جس بیچ میں آ گیا معتزلہ، انہوں نے کہا منزلہ بین المنزلتین. انہوں نے تو کہا کہ خدا جو ہے وہ ان کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا. ہاں نہیں، لیکن جو خلود فی النار والا اسی سے وہ بحث آگے لے. لیکن اس پہ ایک جو اگلا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی حاکم فاسق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو خوارج نے کہا نہیں، اس کو تو قرآن کا حق کھو بیٹھا ہے نا، یہ آپ کس بنیاد پہ کر رہے کافر کے تولیت میں. مرجیہ نے کہا نہیں، انہوں نے یہ انڈورس کیا ہے. تو اس پہ ابن تیمیہ کیا فرمایا ہے؟ ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کیا موقف؟ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا یہ موقف ہے کہ اگر یعنی ریبیل کرتے ہیں سبجیکٹس عوام، تو ان کو چاہیے جو رولر ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا، نہیں یہ تو اخلاقی ہو گیا نا کہ بھئی آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کی جو میکسیمم ان کے لیے لینینسی استعمال کریں. وہ کیا مطلب؟ یعنی ان کے لیے نرم رویہ رکھیں، اچھا درگزر کریں. اور ادھر عوام الناس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں رولر سے، تو تم بھی فوری بغاوت پر نہ اٹھو. کب اٹھے پھر بغاوت؟ فوری چلو نہیں ہم اٹھتے، لیکن ذرا ٹائم بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں انہوں نے، اب دیکھیں نا وہ وقت ایسا ہے کہ جس میں وہ اب ان کا بغاوت کے لیے جو دوسری ڈاکٹرائن ہے وہ اس کے اندر، کیونکہ وہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہے نا کہ اسلام اور یعنی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے،
اس کے تحت رکھیں تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہے جو انٹائر یونیورس نے ریفیوز کر دیا تھا. علمنا جو آیت ہے سورہ معاشر کی کہ یہ ہم نے امانہ ہاں ان عرضنا الامانۃ علی ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. غالباً یہ اب دیکھیں نا اس کے اندر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو ٹاسک ہے یہ ایک میٹافورک اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ یعنی سورج یعنی جو آسمان تھے وہ اپنی بلندیوں کے باوجود، پہاڑ اپنے استحکام اور مضبوطی کے باوجود ٹھٹر گئے، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ریفیوز کر بیٹھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاسک اتنا بڑا ہے کہ اس کی وسعتوں کو سورج یعنی آسمان، زمین اور سماوات نے یا پہاڑوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کو وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. استعارے میں تو یہ 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹائر یونیورس ریفیوزڈ. اور وہ ٹاسک کیا ہے؟ اور وہ ٹاسک کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایگیلیٹیرین مارل سوشل آرڈر قائم کرنا ہے. اب جب اس ایگیلیٹیرین مارل سوشل آرڈر کے لیے جب آپ نکلیں گے تو دیٹ از امپاسبل وداؤٹ ازمپشن آف پاور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دیتے ایک یعنی یہ جو شخصیت یعنی انڈیویجولسٹک جو اگر دین کا پیرامیٹرز ہوتے کہ جی ہر شخص اپنا تزکیہ نفس رکھے، یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر وہ تحریک کے اس کے اندر نہ ہوتے کوئی اندیاجات اس پہلے ایڈریس میں، ابو جہل نے کوئی برا ماننا تھا، ابو سفیان کوئی برا مانتا یا ابو لہب برا مانتا، کسی نے بھی برا نہیں مانا. ان کو اس پہلے خطاب، وہ پہلا خطاب اتنا اہم ہے کہ وہ جو انٹائرٹی آف دا قرآن ہے جو آپ کے اوپر پہلی دفعہ غار حرا میں جو قرآن اترا ہے، ایک تو یہ پہلی سٹیج ہے نا، پھر ڈفرینشیٹ ہوا ہے. ایک نیوکلیس جو قرآن کا ہے وہ آپ کے اوپر آ گیا کہ جس نے سچ اور جھوٹ کو ڈفرینشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہا ہے نا قرآن کی جس رات اترا اس وقت امرن اندنا، اور ہم نے یفرق فیہا کل امر حکیم. یعنی یہ جو نزول ہے جو پہلی سٹیج کا، اس کے اندر جو ہے نا ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. اب دوسری سٹیج میں جو قرآن آ رہا ہے سچویشنلی جو ایڈریس کر رہا ہے، یہ تو قرآن کا دوسری سٹیج ہے نا جو 23 ایئرز پر محیط ہے. تو اب جو خطاب ان سے کیا ہے پہلا کیا، وہ خطاب شروع میں آپ دیکھیں جس طرح مکی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان کے اندر جو انٹینسٹی ہے، جو اکانومک امبیلنس یا اکانومک کرپشن یا ڈسپیرٹیز جو ہیں، سوشل ڈسپیرٹیز ہیں، پولیٹیکل ڈسپیرٹیز ہیں، قرآن ان کو کتنی سیویئر ٹرم میں ریجیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ چیز رسول اللہ کے پہلے خطاب میں کیا موجود ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس اس کا کانٹینٹ نہیں ہے پورا، لیکن ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جو ریئیکشن آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سوشو اکانومک ایکولیبریم بیسڈ آن توحید، پرنسپل آف توحید، اس کی بات کی ہے جس وجہ سے وہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. اور ان کو خوف ہوا ہے کہ یہ جو اتنی سوشو اکانومک ریفارمز بیسڈ آن پرنسپل آف توحید یہ لازماً ایک پولیٹیکل پاور کا تقاضا کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس فریم کا آپ فریم آف ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں صاحب وہ وقت ہے کہ وہ سامنے آپ کو جس کو ایڈریس کر رہے ہیں رسول اللہ، تو وہ تو ہیں وہ لوگ کہ جو دین کو نہیں مانتے، اور ان کے پاس یعنی وہ تو کفر پر یا شرک پر لوگ ہیں موجود ہیں. ابن تیمیہ جس ماحول میں بات کر رہے ہیں وہاں تو مسلمان ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جو ان کے اوپر ایک بڑا کرٹیک ہے، یعنی جو اس کو اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں کہ ایسے موقع پر وہ دیگر تعبیرات کے بارے میں وہ تکفیر کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ کلامیوں کو بھی رغیت دیتے ہیں، فلسفیوں کو بھی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے، صوفیہ کے معاملے میں بھی ان کا ایک رویہ ہے. اس کے علاوہ جو شیعہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک طبقہ ہے، ٹھیک، تو ان کے اوپر بھی وہ سخت تنقید کرتے ہیں، بلکہ تکفیر وغیرہ کا جو پورا سلسلہ ہے وہ ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کو ہم کیسے اس سے جوڑیں گے
کہ وہاں تو اصل میں رسول اللہ جس سوسائٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ تو کفار کی سوسائٹی ہے، یہاں تو ابن تیمیہ کو مسلم سوسائٹی کو ایڈریس کرنا تھا، تو یہاں تو ایک نئی تفریق. کیا یہ مسلم سوسائٹی انہی سٹینڈرڈز پر قائم ہے جو اس دور جو ایکسرسائز ہوئے رسول اللہ کے عہد میں؟ ابن تیمیہ کے مطابق نہیں ہے. نہیں ہے. اس کی تو پوری ڈائمینشن بدل چکی تھی اس کمیونٹی کی، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنا چاہتا ہوں ایٹ دا پیٹرن آف ارلی نارمیٹو کمیونٹی، کیونکہ وہ پیٹرن سارے جا چکے ہیں. جو گریک فلاسفی آئی ہے، ایرانی فلسفے آئے ہیں، بدھزم کے ساتھ ہوا ہے امتزاج، تو کتنا ٹائم تھا کہ یہ جو نیو کمرز تھے اسلام میں کہ ان میں ٹرانسپوز کر سکتے حقیقت میں جو اسلام ہے. وہ تو جب آئے ہیں ٹریننگ کا ایشو نہیں تھا، تو وہ تو پچھلے عقائد لے کر آئیں گے اور وہ پچھلے عقائد کی روشنی میں ہی کچھ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو وہ پھر کیا اس پہ رہیں گے جو وہ ایک نارمیٹو، اور اس کو تو آپ کی ڈکٹیٹرشپ نے خود کمپرومائز کر دیا، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ بطور اصول وہ تو پہلی نفی ہے ہی اسلام کی یہی کہ آپ کسی کے اوپر مطلب ایک حاکم مطلق نہیں بن سکتے. پبلک کنسنسس سے ہی یہ انتخاب ہوگا، کمیونٹی چنیں گی. یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں نا، جو حضرت ابو بکر کے لیے خاص طور پر. اچھا، ہم مان لیتے ہیں کہ ابو بکر کے بعد عمر کو بھی ہم اس لحاظ سے مان سکتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ کوئی کھڑا نہیں ہوا، کنسنسس ہو گیا. عثمان کے خلاف بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا تو اس کو ہاں مانا گیا. اچھا، جب حضرت علی کا دور آیا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ مطلب ایک پوری کنفلکٹ ہو گئی ہے. اب کنفلکٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کنفلکٹ یہ ہے کہ وہ جو نارمیٹو جو ایٹرنل پرنسپلز ہیں پولیٹیکل، جو قرآن کا جو ایجنڈا ہے جو رسول اللہ نے ایکسرسائز کیا ہے، اس سے ڈیویشن ہے. اس ڈیویشن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سٹینڈرڈز، وہ آئیڈیلز وہ نظر انداز ہو گئے ہیں. اب ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان آئیڈیلز کو دوبارہ لانا ہے، اور وہ اتنے بڑے آئیڈیلز ہیں جیسے اب اکانومک، آج کوئی یہ منشور پیش کرے کہ ہم ایک اکانومک بیلنس دیں گے، ہم سوشل ایکویلٹی کو وہ کریں گے ایکسرسائز اور یہ کریں گے، تو کیا کسی کا اس سے بڑا کوئی پولیٹیکل مینیفیسٹو ہو سکتا ہے؟ تو روٹی کپڑا مکان، وہ تو بس کیا کہا جائے. لیکن بات یہ لوگوں کو، لوگ اب ناشکری ہے تو ہم کیا کریں. نہیں، بھٹو صاحب نے کیا پالیسی. اچھا ہم ذرا اب ابن تیمیہ بھائی اگر بات قائد عوام پہ ہوگی تو ذرا تو ابن تیمیہ، اچھا مارل ڈائمینشنز ہی کمیونٹی کی بدل گئیں جب خاص طور پر گریک فلاسفی اور ایرانین فلاسفی اس نے پوری مارلی ڈس اورینٹ کر دیا کمیونٹی کو. قرآن کا جو کیا کمال سٹیٹمنٹ ہے ابن تیمیہ کا، دی گول آف ہیومن لائف از نیدر کنٹمپلیشن آف گاڈ نار دا صوفی ٹائپ لو آف گاڈ. اس کو ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے، یعنی انسانی حیات کا یہ واحد جملہ جو مجھے انگلش میں سمجھ میں آیا مقصد جو ہے خدا کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے ایٹریبیوٹس کے اوپر اپنی توانائیوں کا لگانا اور گھوڑے دوڑانا، یہ مقصد نہیں ہے کہ گاڈ کی صفات کے اوپر آپ کی مہینوں وہ جس طرح تھیولوجینز نے کیا، نہ یہ ہے. اور جو صوفی ٹائپ آف لو ہے خدا کی، یہ بھی مقصد حیات نہیں ہے قرآن کے نزدیک. ان دونوں کو پاس آن کر دیا انہوں نے کہ یہ گئے سائڈ پہ. اچھا ہے کیا؟ اچھا اس کی ریزن بھی بتاتے ہیں کہ وائی. کہتے ہیں کہ بوتھ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا انینیمٹی آف گاڈ اینڈ مین. یہ دونوں جب ایکسٹریملی آپ ان کی طرف چلے جائیں، یعنی صوفی ٹائپ آف جو لو آف گاڈ ہے یا فلاسفیکلی ڈسکشن، ان کا جو دریا ہے وہ آخر میں جا کے گرے گا. یہ بھی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یہ گرے گا وحدت الوجود کے سمندر میں. اور ابن العربی کو تو وہ کہتے ہیں کہ ایپیٹوم آف ایوری تھنگ ان اسلامک. اتنی شدت سے ان کے آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاسفک کنٹمپلیشن آف گاڈ سے بھی بچنا ہے اور صوفی ٹائپ آف لو آف گاڈ سے بھی بچنا ہے. یہ دونوں نہ مقصد حیات کو پورا سمجھا سکتے ہیں بلکہ مقصد حیات کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں.
ایکسٹریم لیول کا فلسفہ، اور ان کا اشارہ گریک فلاسفی کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے سسٹمیٹک ریفیوٹیشن آف گریک لاجک کا ایک پورا تھیسس باندھا ہے اور ان کو رد کیا ہے، اور کمیونٹی کو ری اورینٹ کر رہے ہیں اس ارلی جو ہمارے نامز تھے ان کے اوپر۔ اب یہ کیا دونوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو وحدت الوجود میں لے جاتے ہیں۔ تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کتنا جینون قرآن کے اندر سے بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی میئرلی کنسیوڈ، اپریشیٹڈ اور چیریشڈ۔ آپ ان کے، کیونکہ وہ ان کسی پیٹرن میں آتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی صفات پہ بات کرتے رہیں۔ وہ جو ظفر اقبال نے کہا ہے نا کہ جس مقام پہ بھی میں، تو ہم ان کی ایک نظم ہے، ظفر اقبال جو شاعر ہیں ہمارے، جس مقام پہ بھی میں پہنچتا ہوں اس سے اگلے مقام پر ہے تو، اس کو ٹرانسینڈنٹ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ ہماری سوچوں سے ٹرانسینڈ کر جاتا ہے۔ ہم جتنا علم بڑھاتے جائیں، جہاں جہاں اس کو، کیونکہ وہ بحر تحیر ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب حیرانی بھی ہے صوفی ڈاکٹرائن کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو عبرانی روٹ ہے وہ اس کو تحیر بیان کرتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ الالہ سے ہے، کہ قادر مطلق جو ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن صوفی ڈکشن میں خاص طور پر نقش بندی جو سلسلہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تحیر در تحیر در تحیر، وراء الورا ثم وراء الورا، جس مقام پہ بھی میں پہنچتا ہوں اس سے اگلے مقام پر ہے تو۔ حمد کرتے ہیں رات دن گونگے، توتلوں کی زبان پر ہے تو اب ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کی صفات کا احاطہ کر سکے؟ وہ جب لیسا کمثلہ شیء ہے۔ اب چونکہ یونانی فلسفی کے اندر گاڈ کے ایٹریبیوٹس پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ مقصد حیات جو ہے وہ نالج ہے، اور چونکہ یونیورس جو ہے وہ انڈسٹرکٹیبل ہے۔ اچھا، اس کی مخالفت کر رہے ہیں امام غزالی کہ یہ تو مذہب کا بنیادی جو تھیسز ہے وہ بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اور کائنات کی ابدیت، یعنی کائنات کی، یہ جو ارسطو کا اور دیگر کا یہ جو گریک فلسفی میں تھا کہ یہ یونیورس جو ہے وہ دائمی ہے، اس کے تمام اجزاء انڈسٹرکٹیبل ہیں۔ ان کے ہاں بڑا چونکہ لبرلزم اور وہ پیور انٹیلیکٹ زیادہ کار فرما تھی، کیونکہ مذہبی ان کے وہ نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جن جن اجزاء کا آپ علم حاصل کر لو، آسمانوں کا، تاروں کا، سورج کا، چاند کا، زمین کا، تو چونکہ یہ انڈسٹرکٹیبل ہیں اس لیے آپ کو ایٹرنیٹی دے دیں گے، آپ بھی دائمی، وہ جو امارٹیلٹی جو بسٹو ہوتی ہے، یعنی چونکہ آپ کا سبجیکٹ آف نالج جو ہے وہ ایٹرنل ہے، تو وہ نالج چونکہ ایٹرنل ہے تو وہ آپ کو ایٹرنل بنا دے گا۔ ان کا تصور جو ہے امارٹیلٹی کا وہ یہ ہے۔ اب امام غزالی نے اپنے ایسوٹیرک ورکس کے اندر تو اس چیز کو، فلسفک پوزیشن کو انڈورس کیا، لیکن جو ان کے ورکس مینٹ فار پبلک ہیں ان کے اندر ان کو ریفیوٹ کیا۔ تو بہت مشکل ہے امام غزالی کی کلیئر پوزیشن کو سمجھنا، اور پھر وہ بٹوین دا لائن سبٹل جو ان کے گفتگو ہے، کورٹ کے قریب رہے ہیں نا، کورٹ کے قریب رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے جو دربار بہت آداب سکھاتا ہے، گفتگو کے سلیقے سکھاتا ہے۔ ابن تیمیہ کے اندر یہ سبٹیلٹی نہیں ہے، وہ گرز لیے پھرتے ہیں، بولڈ ہیں، وہ بولڈ ہیں، اور پھر دیکھا نا کہ جو ان کو جو کنوکشن میں آ گیا، جس طرح میں نے آپ کو شیخ طہ محمود کی کہ عظیم آدمی ہے وہی جو اپنے آئیڈیلز اور اپنے کنوکشنز کے لیے جان پیش کر دے۔ کتنی یعنی صداقت کی معراج ہے کہ وہ اپنے کنوکشنز کی۔ تو ابن تیمیہ کا تو وہ مقصد حیات کیا ہوا ابن تیمیہ کے نزدیک؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو گول آف ہیومن لائف ہے دیٹ از ٹو نو دا ول آف گاڈ اینڈ ٹو امپلیمنٹ دا سیم ان یور لائف۔ خدا تم سے کیا چاہتا ہے اس ول کو جانو، اور جب اس کو جان لو تو پھر اس کو فیئر لیسلی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ بات بڑی فیئر لیسلی بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں، اس کی فیئر لیس امپلیمنٹیشن۔ پھر جو عذاب آئے
پہلے ابر آئے پھر پہلے کچھ آئے، کچھ ابر، کچھ شراب آئے، اس اس کے کے بعد آئے جو عذاب. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ نے پھر جو بھی عذاب آئے آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنی لائف کو، اپنی حیات کو، اپنی جان کو آپ نے ہتھیلی پر رکھ کے چلنا ہے. جب وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں، اچھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں آپ نے نہیں گھسنا، صفات خدا پر جو وہ ایک بول بلائیاں ہیں تھیولوجیکل. اب ان صوفیاء نے اور فلاسفرز نے کیا کر لیا کہ وہ جو گریک ٹریڈیشن تھی انٹلیکچوئل، اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹیبلٹی کر لی قرآن کے ساتھ اور سنہ کے ساتھ، یا جو اسلام کا مدعا تھا. اب اس سے وہ بہکے تو ایسے بہکے، کیونکہ ادھر تو ریشنیلٹی کا، ڈسکشنز کا، قرآن تو بڑی اختصار کے ساتھ پوائنٹرز میں بات کرتا ہے نا، اس کا کام ہی نہیں ہے ڈیٹیلز دینا، تھیسس بڑے بڑے باندھنا اور ان تفصیلات میں جانا. ادھر جو گریک فلاسفی ہے اس کے اندر تو مہینوں کی ڈسکشنز ہیں اور وہ بولے ہی جا رہے ہیں، ایک اسپیکولیٹو تھاٹ ہے اور وہ اینڈ نہیں ہوتا. آپ لسی بناتے جائیں، جتنی بناتے جائیں، کوئی کہیں اینڈ ہوگا. تو اس کے اندر مواد زیادہ پڑا تھا جو ریشنلی بڑا زبردست وہ کر رہا تھا ان کو ایڈریس. تو انہوں نے ان کے اوپر قرآن کی کلئی چڑھا دی. قرآن کا جو وہ تھا نا، یعنی آبجیکٹو، آپ قرآن تو کہتا ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب یعبدون یہ کیا ہے کہ یعنی وہی تسبیحیں پڑھیں اور مسجد میں بیٹھے رہیں یا کہیں خانقاہ میں بیٹھے ہیں، یعبدون تو یہ تو لیٹر اس کا جو ہے وہ عبادت کا مطلب یہ لے لیا گیا کہ عبادت یہ ہے کہ آپ بس اللہ کا ذکر کریں اور ادھر خانقاہ میں بیٹھیں اور جتنی آپ تہجدیں پڑھیں اور پھر نمازیں ہیں بہت ساری. ابن تیمیہ کے ہاں یہ تصور نہیں ہے عبادت کا. عبادت کا تصور بہت خوبصورتی سے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ آپ مورل آرڈر ریسٹور کریں اپنی انڈیویجول لائف میں اور سوشل لائف میں. اور ریسٹور کرنے کی ٹرم بھی بہت اہم ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. انسان کی فطرت کے اندر ہے مثبت داعیہ، اس کو صرف اس کا جو حرص و ہوس اور وہ جو لالچ ہے وہ اس کو اس سے ہٹاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایول جو ہے نا وہ گڈنس کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی موجود ہے انسان کی فطرت سلیم جو ہے وہ یہی کچھ لے کر آئی ہے، پازیٹیوزم. آپ نے وہ مس کر چکے ہیں، آپ نے اس کو ریسٹور کرنا ہے انڈیویجول لائف میں بھی مورل آرڈر اور سوشل لائف میں بھی، پبلک لائف میں بھی. اب جب پبلک لائف میں آپ نے مورل آرڈر کرنا ہے جس میں آپ نے کوئی اکانومک ایکسپلائٹیشن کو بھی روکنا ہو، سوشل ایکویلٹی کی راستے میں جو مزاحم قوتیں ہیں ان کو بھی روکنا ہو، سوشو اکانومک جسٹس جو ہے اس کے اگینسٹ کسی بھی سوسائٹی کے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کیا وہ اس کو اس طرح آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں؟ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہی یہی ہیں، سوشل ایکسپلائٹیشن، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، اکانومک ایکسپلائٹیشن، کیا وہ صرف تبلیغ سے آپ کی بات سمجھ آئیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. کچھ آپ کے ساتھ آ کے جڑ جائیں گے اور اس میں بھی زیادہ وہ ہوں گے جو اپریسڈ کلاس ہوتی ہے، مظلوم طبقہ ہے، جو ایٹ سٹیک ہیں، جن کے انٹرسٹ کمپرومائز ہوئے ہیں حکام کی وجہ سے. وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، قافلہ بن جائے گا. لیکن کیا جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں سٹیک پہ، وہ آپ کی تبلیغ سے صرف مان جائے گا؟ نہیں مانتا، عموماً نہیں مانتا. ایک ہمارے پاس حضرت عثمان ایک بڑے دولت مند کی حیثیت سے آ گئے اسلام میں، حضرت خدیجہ آ گئیں. حضرت خدیجہ کی بھی جو مثبت داعیہ ہے وہ اسلام سے پہلے بھی بہت مضبوط تھا، لیکن کتنے مخالف کتنے کھڑے ہوئے ہیں جن کے سٹیکس اس پر تھے. تو جب سٹیکس آتے ہیں تو سٹیکس کو عبور کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پاور چاہیے ہوتی ہے. اور اس پاور کے لیے کیا ہے؟ قتال کا مقام آتا ہے، جہاد بالقتال آ جاتا ہے کسی نہ کسی سٹیج پر. اور یہیں سے سر پولیٹیکل اسلام آتا ہے. اور یہ سوال کرنا تو شگری صاحب کو چاہیے
کیونکہ ان کا پورا تھیسس ہے، لیکن آپ نہیں نہیں میرا اب مسئلہ صرف یہی بات شریف صاحب نے اس میں مطلب صرف آپ کا کیونکہ اس پہ ریسرچ بھی ایمفل کا ریسرچ بھی آپ پر اس پہ کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے پورا ٹرینڈ بیان کیا ہے، ہم دونوں مل کے اب ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں ذرا بالکل کہ اسی کو تو ہم نہیں جوڑتے کہ یہ پولیٹیکل اسلام کی جو یہ کانسیپٹ تھا جس نے یہ جو تحریکیں پیدا کی جس میں ایکسٹریمزم پیدا ہوا، تو وہ اسی فکر کا نتیجہ تھا. اگر میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات؟ نہیں مجھے اتنا واضح نہیں، میں خود اسی پہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے والا تھا، کہ- یہی مطلب اس کو تھوڑے دوسرے انداز سے نا کہ آپ نے جو آخری اس پہ لا کے کھڑا کیا، تو یہ جو ہمارے ہاں جو مسلح تنظیمیں جہادی تحریکات وہ بھی ان کا بھی موقف ابھی نہیں یہی ہے نا، یعنی ایک بڑے فریم ورک میں دیکھا جائے نا میکرو لیول پر تو وہ تو یہی ہے. اب جو اس کا مائکرو لیول ہوتا ہے اس میں آتی ہیں ڈیٹیلز. جب ڈیٹیلز آتی ہیں تو رسول اللہ کا جو عہد مبارک یا آپ کا جو سیرت ہے وہ بتا رہا ہے نا کہ ایک ایوولوشنری طریقہ ہے نا آگے بڑھنے کا، چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں. اگر جو مدینے میں جو لائف کا جو ایک موڑ آیا ہے وہ اگر مدینے سے مکہ سے ہی شروع ہو جاتا تو صورتحال بالکل دیگر ہوتی نا. یعنی وہ گریجولی قرآن بھی گریجولی اپنی منزل کی طرف لے کے چل رہا ہے، اور آپ اسی قرآن کا جو لمس ہے وہ آپ کے فیصلوں میں بھی یہ جو گریڈز میں آگے بڑھنا ہے وہ سکھا رہا ہے. ایوالو بھی ہو رہا ہے، سچویشن چینج ہوتی ہے تو بیسک پرنسپل بھی کمپرومائز ہو رہے ہیں. اب جب بنو نذیر کے خلاف جنگ ہوئی ہے اور درخت کاٹے گئے ہیں، قرآن نے تو روک دیا تھا کہ جب دشمن سے لڑو تو ان کے درخت نہ کاٹو، ان کی کھیتیوں کو نہ برباد کرو. عورتوں کو نہیں، عورتوں قرآن روک چکا تھا نا. لیکن اب راستے میں جھاڑیاں ہیں جو لڑائی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، ان کا ڈیفنس مضبوط ہو رہا ہے. لوگوں نے جھاڑیاں کاٹی اور پھر یہودیوں کی طرف سے الزام بھی لگا نا تم تو اپنے قرآن کو ہی رد کر رہے ہو. پھر قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہ اللہ باذن اللہ کہ خدا کی اجازت سے. یعنی جنہوں نے درخت کاٹے انہوں نے بالکل درست کام کیا. دیکھیں نا قرآن خود اس چیز کو روک چکا ہے، وہ اپنی جگہ اصول موجود ہے، لیکن سچویشن ایسی انٹینس ہے کہ جہاں وہ رول جو ہے وہ اس طرح وہ ایکسیپشن ہو گیا، وہ ایک ایکسیپشنل صورتحال لے لی نا. اسی طرح کبھی بھی جو امام ابو حنیفہ کے ہاں جو ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی ایریے سے مسلمان ہو کے آپ اسلامک سلطنت میں آ گیا اور بعد میں اسلامک سلطنت جو ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے اس علاقے پر اور وہ قبضے میں آ جاتا ہے، اور یہ شخص اب کہے کہ میرا مکان اور وہ متاع جو میں چھوڑ کے آیا تھا وہ مجھے ملے، تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جی جب مکہ فتح ہوا تھا تو مہاجرین مکہ جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے وہ آپ نے ان کو واپس کی. تو ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وہ ایک یعنی وہ نہیں ہے جنرل رول، اس کو ہم نہیں کر سکتے. وہ ایک امام اوزاعی اپنی پوزیشن پہ فکس ہیں، یہ اپنی. اصل میں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے اندر ایک یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مائنڈز دو ہی ہوتے ہیں، ایک پروگریسو مائنڈ ہوتا ہے اور ایک فالوئنگ مائنڈ ہوتا ہے. اس کو جو حالت بتائی جاتی ہے، جو چیز سکھائی جاتی ہے، وہ اسے اس کو کریٹیولی نہیں برت سکتا. تو وہ جو آپ کے یعنی کیا ہے، ایک اہل الرائے ہیں اور دوسرے کیا ہیں اہل الحدیث. اہل الحدیث. یہ انسان کے ٹیمپرامنٹ کے مطابق ہیں یہ دو چیزیں. جس کا مائنڈ کریٹو ہوگا وہ اہل الرائے میں چلا جائے گا، جس کا مائنڈ ایک فالوور کی طرح ہوگا کہ جو اس کو سکھایا جاتا ہے وہ اس کو کریٹیولی آگے برت نہیں سکتا، تو اس کے لیے وہی درست ہے جو پہلے اس کو سکھا دیا گیا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو سوال یہ تھا نا کہ دیکھیں جو آپ نے بیان کیا، وہ جو شیر صاحب نے بھی کہا کہ موٹو تو یہاں سے لیں آپ، مقصد تو یہاں سے لیتی ہیں ہمارے یہاں آج کی تنظیمیں، جی اور جو کہ مین اسٹریم جو مسلمان ہیں انہوں نے اس پوری تعبیر کو رد بھی کیا جو ملیٹنسی والوں نے اختیار کی. تو وہ بیچ میں گیپ کیا ہے پھر؟ یعنی ابن تیمیہ جہاں تک بات کر رہے ہیں تو یہاں تک تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تو فکری طور پہ ایک یکسانیت موجود ہے. تو آپ کے نزدیک یہ دونوں الگ ہیں یا ہیں ایک ہی؟ ابن تیمیہ کو موقع نہیں ملا ورنہ وہ بھی کوئی مسلح تنظیم بنا لیتے. ایک سپاہی کا کیلیبر ہو اور اس کو آپ آرمی چیف کے عہدے پہ بٹھا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وزیر اعظم کو پھانسی لگوا دے گا اور کیا کرے گا. صحیح ہے نا. ایک ابن تیمیہ کا کیلیبر ہے جس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سوشل آرڈر ایک مارل سوشل آرڈر ہونا ہے،
اور ایک اس بندے کا کیلیبر ہے جو سوشل آرڈر جیسی اتنی عظیم کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے نہ اس کے پاس عہد حاضر کا لمس ہے، نہ اس کے پاس جو اسلامک تھاٹ کی ایوولوشن ہوئی ہے نہ اس کے پاس وہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسی صورتحال کرے گا نا؟ میکسیمم ہوا تو قیاس کو، اور قیاس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا ہے۔ فقہ حنفی پر ان کا سب سے بڑا جو وہ اعتراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس نے عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کا جو ٹول ہے وہ ہے قیاس۔ اچھا قیاس کیا ہے؟ وہ سپیکولیٹو اس کی طرف لے جاتا ہے کہ بندے نے کہا کہ جی وہ میں نے وہ پچھلے دن ایک بہت بڑا لطیفہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جی فلسفہ پڑھ کے آیا گاؤں، اور چودھری نے پوچھا کہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلسفہ یہ ہے کہ جی وہ نا آپ جو چیز تھوڑی سی چیزیں بتائیں نا تو بندہ صورتحال سمجھ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسے پوچھو مجھ سے، اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کتنے جانور ہیں؟ انہوں نے کہا جی 15-20 جانور ہیں۔ انہوں نے کہا دودھ تو وافر ہوگا۔ اب وہ آگے خود بتانے لگے، اچھا جب دودھ وافر ہوگا تو جب وہ لسی بھی بنتی ہوگی اس سے، اور دودھ کب لسی بھی بنتی ہے، پھر لسی جو ہے وہ آپ کے علاقے میں غریبوں کو تقسیم بھی ہوتی ہے؟ ان کا بالکل۔ اچھا جو دودھ مانگنے آتے ہوں گے ان کو بھی آپ کی اہلیہ دودھ دیتی ہوں گی؟ ان کا بالکل دیتی ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ سارے ایٹریبیوٹس بیان کرتے کرتے آخر میں کہتا ہے کہ آپ کی ماں بہت شریف الفطرت اور عظیم خاتون ہے۔ اب چودھری صاحب نے کہا کہ فلسفہ بس یہی کچھ؟ ان کہا یہی کچھ ہے۔ یار یہ بات تو سیکھنے ادھر باہر کی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا۔ چودھری صاحب وہاں سے اٹھے اور اپنے بیٹھک پہ آ گئے اور اپنے نوکر کو بلایا، شرفو ادھر آ۔ شرفو آیا، شرفو سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کتنے جانور ہیں؟ اس نے کہا جی جانور ہمارے یہاں تو دودھ آپ کے گھر سے جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ سے کوئی دودھ وودھ مانگنے آئے تو آپ کی بیوی آپ کی ماں دیتی ہیں دودھ؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے تو خود مانگ کے لائے، خود مانگ کے لاتی۔ سارے ایٹریبیوٹس کر کے آخر میں چودھری صاحب نے کہا کہ شرفو تیری ماں شریف نہیں ہے ہمارا۔ آپ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ فلاسفی سمجھ، یہ جو ISIS ہے یا یہ جو TTP ہے، یہ اس طرح کا فلسفہ اپلائی کریں گے تو اس عہد جدید میں جہاں فلسفہ اتنی ترقی کر چکا ہے، جہاں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس اور یعنی سوشیالوجی کا ایک یعنی سوشل نالج آپ کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں رہا، انسانی تاریخ میں جتنا اب پروڈیوس ہو چکا ہے۔ ہمارے ابن خلدون کو وہ ایکسپلور کر کے کہاں تک پہنچا چکے ہیں، ہمارے ہی فلاسفر ابن رشد کو لے کر کہاں تک پہنچا چکے ہیں۔ جب دنیا ایوولوشن کے اس سٹیج پر کھڑی ہو اور وہاں پھر شرفو کی ماں کو جو ہے وہ کہنا کہ وہ شریف عورت نہیں ہے، تو یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ آبجیکٹ تو اٹھا لیا ابن تیمیہ سے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایک پولیٹیکل سسٹم لے آئیں گے اور اس کو شریعہ لا کے مطابق گورن کریں گے، لیکن شریعہ لا میڈیوال والا اٹھائیں گے؟ وہ کفایت کر سکتا ہے اس کمپلیکس عہد کی؟ قرآن کو اگر انٹرپریٹ کریں گے تو قرآن آپ کو کیا آج کچھ نہیں دے سکتا؟ آپ کو اس عہد جدید کے مسائل سلجھانے ہیں تو کیا قرآن فطرت انسانی اور اس تاریخی جو ارتقاء ہے اس سے واقف نہیں تھا جب اس نے کہا کہ یہ آخری کتاب ہے؟ اچھا آج تو چلیں میں ایک چھوٹا سی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آج کے چلیں لوگوں کو تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جن شخصیت کو ہماری حالیہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریوائز کیا ایک طریقے سے اپنے تیمیہ کی پورے فکر کو، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں، تو کیا ان سے کیا کر، مطلب انہوں نے بھی تو ایک ماڈل لیا اور وہیں سے لیا، تو پھر ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ نہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں وہ بھی نجد کا ایریا ہے نا، تقریباً خریجیت بیلٹ ہے نا، وہ تقریباً ہے ایسا شگری صاحب؟ علاقہ مطلب کہتے ہیں، علاقہ تو ہوئی ہے نا، لیکن ہاں ان کا ٹیمپرامنٹ اسی حساب سے ہوگا۔
ایک تو ٹیمپرامنٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک بات لکھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو جس نے بھی اٹھایا ہے اس نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹس اور اپنی مینٹل کیپیسٹیز کے مطابق اٹھایا ہے. مینٹل کیپیسٹیز کی بھی تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، اور انٹرسٹ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہوتے ہیں. تو جب محمد بن عبد الوہاب کا پولیٹیکل انٹرسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آل سعود کے ساتھ مل کے اپنے اس یعنی عرب خطے کو عثمانیوں کی گرفت سے نکالنا ہے، اور عثمانی جو ہیں وہ کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، اور ان کی تاریخ کو اتنی ان انسپائرنگ بھی نہیں ہے، اور تلوار ٹوٹ گئی، یعنی ان کے ایبولیشن پر جب وہ ختم ہوئی ہے تو اس وقت وہ تلوار ٹوٹی. بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وہ نسل ہے عثمانیوں کی، یہ واحد تاریخ انسانی کی قوم ہے کہ جنہوں نے 500 سال تلوار ہاتھ سے نیچے نہیں رکھی. اور بے نظیر سے کہہ رہا ہے کہ کبھی دیکھنا، اپنی ماں سے پوچھ لینا کہ جب میں ہنی مون پر گیا تھا تو میں نے کوئی نیو یارک، واشنگٹن یا لندن کا انتخاب نہیں کیا تھا، پیرس کا انتخاب نہیں کیا تھا، میں استنبول گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ثقافت اسلامیہ کی تموج کی لہریں پھوٹی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 500 سال اپنے ہاتھ سے تلوار نیچے نہیں رکھی. میرے لیے سب سے بڑا انسپائریشنل ماڈل وہ ہے. اب ایک عہد جدید کا ایک بہت بڑا باہر کی یونیورسٹیوں کا پڑھا لکھا ایک پولیٹیکل لیڈر، اس کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ عثمانی کیا تھے. ابن وہاب اس لیول پہ ان کو کر سکتے تھے پرسیو؟ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ان کے انٹرسٹ کس میں تھے؟ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت جو ہے کمیونٹی کی، اس کو بھی بچانا ہے، اور مورل کنسرنز کو بھی. یہ سینٹر تھا ان کے تھیسس کا. جب ارلی نارمیٹو کمیونٹی کے سٹینڈرڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے کمیونٹی کو، تو اس کی دو بنیادی شرائط یہ ہیں کہ ان یعنی یہ جو مرجع ہے، اس نے لوگوں کو بچایا کس چیز سے؟ یعنی کمیونٹی کی وحدت کو بچایا ایٹ دا ایکسپینس آف مورل کنسرنز. اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ جو کرسچن ڈاکٹرائن آف افرمیشن بائی فیتھ، کہ آپ صرف کہہ دیں کہ جیسس یہ ہیں اور خدا یہ ہیں، پھر جو کچھ کریں. کیا مرجع کی جو فارمولیشنز ہیں وہ اس نہج تک نہیں پہنچی؟ جو پولیٹیکل سینیسزم پھر شروع ہوا ہے، کوئی مورل کنسرن کہیں کسی آپ کے حکمران جو رہے ہیں سلاطین، کسی نے مورل کنسرنز کو اس طرح سامنے رکھا ہے؟ اگر کوئی ان کے خلاف تحریک اٹھتی تو ان کو رکھنا پڑتا نا. لیکن مرجع کی جو فارمولیشنز ہیں انہوں نے مورل کنسرنز تو جائیں، بس کمیونٹی کی انٹیگریٹی نہیں کمپرومائز ہونی چاہیے، یہ فریگمنٹ نہ ہو، یہ ٹوٹے نہ. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹی بھی اہم ہے، لیکن انٹیگریٹی کا جو فلکرم ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مورل کنسرنز. اس لیے وہ مرجعہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ایسوسیشنسٹ ہو، مشرکین مکہ ہو، تم جو ہے نا بس بیٹھ گئے ہو، تمہارا وہ تم نے ڈیورس لے لی ہے. یعنی فیتھ اور ایکشن جو ہے یہ مل کے آپ کا ایمان بناتے ہیں. وہ جو فیتھ جو ایکشن سے الگ ہو گیا، ایکشن اورینٹڈ نہیں ہے فیتھ، تو وہ فیتھ کس چیز کا ہے؟ تو سر یہی ٹیمپرامنٹ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے لیا نا ابن تیمیہ سے، مشرکین مکہ والا کہنے کا مسلمان. اچھا ایک میں کرتا ہوں ان کی بات کہ وہ انہوں نے کیا اس سے مسئلہ ہوا. اب وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مشرکین مکہ کی مانند ہو، اور معتزلہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ زرتشتیوں کی مانند ہو، مجوسیوں کی مانند ہو، جن کے خدا خیر ہے، خدا شر ہے، کہ تم اپنے آپ کو وہ کہتے ہو کہ یہ میرے قدر و اختیار میں ہے، اللہ نہیں چاہے تو بالکل یہ آپ کے قدر و اختیار میں نہیں. وہ جو ارادہ کونیہ ہے نا یونیورسل ول گاڈ کی، اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ایون برائی بھی وہ خدا کے حکم سے ہے. ادھر تو وہ کس کی طرف چلے گئے ہیں؟ آپ کے اشاعرہ کی طرف. یونیورسل ول کے تحت اشاعرہ کو وہ انڈورس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ارادہ کونیہ ہے اس کے ساتھ ایک اللہ کا ارادہ دینی ہے، یعنی مورل کنسرن. ابن تیمیہ یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں.
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ارادہ کونیہ ہے یونیورسل ول اور ارادہ دینیہ ہے یعنی مورل ول، یہ دونوں آپس میں اتنے انٹیگریٹڈ ہیں کہ ان کو الگ الگ سمجھنا بڑا مشکل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایول ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور وہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے. اس میں جب خدا کی آپ نے مورل ول کو دیکھنا ہے، مورل ول کیا کہہ رہی ہے؟ مورل ول آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کر رہی ہے. اور پھر ان کو کہہ رہا ہے اشاعرہ کو کہ تم وہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی مانے دو، تم سے یہ معتزلہ بہتر ہے کہ کم از کم ان کے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ہے، یہ تم سے بہتر پوزیشن میں. اب جب وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے تو اس کو وہ کس تحت لے رہے ہیں کہ مورل ول جو ہے گاڈ کی اس کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. وہ آپ سے چاہتا کیا ہے؟ وہی تھیسس کہ آپ نے اس کی ول کو جاننا ہے اور اس کو اپنی لائف میں فیئرلیسلی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ جو قدر و جبر کا جو مسئلہ تھا جو پوری تاریخ انسانیت میں کبھی یہ ریزالو نہیں ہوا، میرا یہ خیال ہے، بلکہ میرا کیا یہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا خیال ہے کہ اس سے ایسن طریقے میں تاریخ انسانیت میں اس یہ ڈٹرمنزم اور یہ جو جبر ہے قدر و جبر کو اتنی خوبصورتی، اور ان کے جملے پڑھو تو لگے گا کہ وہ لکھنے والے کوئی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں جب یہ بات کر رہا ہے، کہ اس سے زیادہ بہترین طریقے سے اس ایشو کو کسی نے نہیں سلجھایا ہے. اور قرآن اس ایشو میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ چیزیں ہیں آپس میں گڈمڈ. وہ جو کہہ گیا ہے نا کہ انٹیگریٹڈ ہیں یونیورسل ول اور مورل ول، یعنی ارادہ کونیہ اور ارادہ دینیہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو آیت ہے میری، اس کو انسان نے ایکسپلور کرنا ہے، اور میری جو مورل ول ہے، جو میرا ارادہ دینیہ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اپلائی کرنا ہے لائف میں، اور وہ خود چننا ہے. قرآن کی زیادہ تر توانائیاں انسان کی مورل انرجیز کو بڑھانے پر، اس ایشو کو ریزالو کرنے پر نہیں ہے، اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا. لیکن ابن تیمیہ کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، انہوں نے بڑی ایک یعنی تھیولوجیکلی ایک بہت بڑے گنجلک اور انتہائی کمپلیکس ایشو کو خوبصورت طریقے سے سیٹل کر دیا ہے. اچھا، آپ جو جبریہ ہے یا وہ جو آپ کے یعنی وہ ہیں اشاعرہ اور اشاعرہ کو انہوں نے ان کے بڑے بڑے کارڈینل پرنسپلز کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ایسا لیکن بعد میں چونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ان کے اندر ان کی بھول ہے کہ وہ ہر ریبیلین پہ اتنا آسانی سے ان کے اندر ارجائسٹ ٹینڈنسیز ہیں. خود ابن تیمیہ کے اندر بعض اوقات ایک بندہ جس چیز کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے ایک مالیو میں، اس کے اوپر وہی مالیو اس کی کہیں کہیں اس مالیو سے متاثر ہو کر وہی بات کرنے لگ جاتا. اب اتنا مجدد الفسانی کا کنٹریبیوشن ہے، وہ ایک اتنا انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی دلچسپیاں زمین کی طرف ہیں، صوفیاء کو بڑا رگیدہ ہے، لیکن دوسری طرف کہہ رہا ہے، ایک جگہ کہہ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں دلچسپی لینا کتنا فضول کام ہے. لوگ اس کو اتنی علماء سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دنیا کو اتنی کیوں اہمیت دے، یعنی جو وحدت الوجود کا جو وہ مائلیو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پہ در آتا ہے، کیونکہ مائلیو تو وہی ہے جس میں وہ کھڑے ہیں. تو ابن تیمیہ کا جو سوشل مائلیو ہے اس میں چونکہ ارجائسٹ مرجئہ یہی تھاٹ ایکسرسائز ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ صرف نظر کرو حکمرانوں کی غلطیوں سے، اور حکمرانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم عوام کی غلطیوں سے صرف نظر کرو اور ایک شیئرڈ بزنس کی طرح، ایک مشارکے کی طرح چلاؤ، اس میں کوئی بغاوت کی گنجائش تعلیم اور گنجائش وہ نہیں چھوڑتے. لیکن جو انہوں نے مقصد حیات چنا ہے وہ رسول اللہ کے پیٹرن پہ چنا ہے، تو اس کے لیے صرف اس کے ہونٹ پر تصویر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پہ ہنسی اپنی جگہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. تو اس کی مانند وہ جو ادھر بے شک پولیٹیکل ڈاکٹرائن میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو مقصد حیات کا تعین کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ ریبیلین کی طرف لے جاتا ہے. لیکن وہ ریبیلین اگر ایک آدمی کا وہ عصر حاضر کا لمس بھی نہیں رکھتا اور وہ ہسٹوریکل ایوولوشن سے بھی نا واقف ہے
یہ جو ریوائولسٹ ہے، اس لیے ریوائولسٹ سب سے زیادہ کمیٹڈ ہے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ ریوائولسٹ ایوولوشن سے واقف نہیں ہے، عہد حاضر کے لمس کو، وہ 1500 سال پہلے کے میتھڈالوجی تو خود رسول اللہ کے بعد چینج ہونا شروع نہیں ہو گئی تھی۔ رسول اللہ نے نامزد نہیں کیا تھا، ابو بکر نے نامزد کر دیا۔ لیکن آپ نے جتنا بتایا شیخ الاسلام تیمیہ پہ اور رانا صاحب کے سوالات کی روشنی میں جتنی بات ہوئی، تو ہمارا ایک آخری اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ پھر جیسے رانا صاحب نے شروع میں بتایا نا کہ مغربی اکیڈمیا میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ پہ ہی الزام ہے کہ ان سب کے پیچھے ان کی فکر، اور ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا، تو وہ پھر یہ الزام ان پہ کیوں لگتا ہے؟ وہ اس لیے درست ہے کہ ملیٹنسی کے لیے جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم لیتے ہیں ریوائولسٹ، تو بالکل یہ آپ بھی مانتے ہیں نا کہ ہیں تو انسپائرڈ یہ ابن تیمیہ سے، لیکن ابن تیمیہ، ہمارا یہاں تھیسس یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو مس پرسیو کیا گیا ہے، ان کا پارشل ویو لیا گیا ہے، اور اس میں اپنی مینٹل کیپیسٹیز کی لمیٹیشنز حائل آئی ہیں، اور اس میں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی لمیٹیشن حائل ہوئی ہیں، تو پھر ابن تیمیہ پورا نہیں مطلب وہ اٹھایا جا الزام سکے۔ کی بنیاد یہ بن رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہمیں اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے، میں 2 سوالات صرف تھے۔ جی ایک جی۔ تو یہ کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ اسکالر ان آر ہسٹری؟ بالکل۔ کیونکہ اب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ان کا کچھ حصہ اٹھایا گیا، جیسے اب تصوف کے معاملے میں جو ان کی رائے ہے، جو صوفیات پہ تنقید ہے، لیکن ایک طرف وہ خود بھی تو پریکٹسنگ صوفی ہیں، یعنی ان کا ایک ڈاکٹرائن آف تصوف تو ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخصیت میں ان کی کنٹرڈکشن ہے، یا یہ ان کی ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ وہ صوفیزم جب ایکسٹریم پوزیشن پہ چلا جائے گا تو وہ اس کے مخالف کھڑے ہوں گے، فقہ جب ان کے وہ مڈل جو وے ہے اس سے تھوڑی ڈیویشن کریں گے، جو قیاسی جو ہوں گے مسائل، جو قیاس کے ٹول سے، وہ پازیٹیوزم ہے ان کے اندر، وہ قرآنک جو ریشنلزم ہے نا، جو پازیٹیوزم ہے کہ کنجیکچرز نہیں ہوں گی، لا یغنی من الحق کے شیئا، یعنی جو کنجیکچرز ہیں وہ حق کا ایک جزو بھی نہیں پورا کر سکتے، یہ کجا کہ وہ پورا جو حق ہے وہ، یعنی اس کے کسی ایک پہلو کو بھی، کنجیکچر تو کنجیکچر ہے نا، جب سائنٹیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے چیز کا، پورا آپ نے ریشنلی اس چیز کو پورے ہر اسپیکٹ سے نہیں دیکھ کے بات کہی تو کنجیکچرز تو آئیں گی اس میں، اور کنجیکچرز ہی قرآن کنجیکچرز کو ہی رد کرنے آیا تھا کہ آپ جو ریزن اورینٹیڈ ریشنلزم جو ہے اس کو ایکسرسائز کر کے دیکھ لو، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ، تمہاری نظریں تھک ہار کے آئیں گی، اس میں کوئی گیپ کوئی فلا وہ نہیں پائیں گی۔ باقی یونیورسل فینومینا کی دعوت دے رہا ہے، سب پہ دیکھو، نیچر کو دیکھو، ہسٹری کے پیٹرن کو دیکھو، سوسائٹیز کس طرح ایوالو ہوئیں، کس طرح گئیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فضل الرحمان کہ قرآن جغرافی کے مطالعہ کا جو کہتا ہے نا کہ دیکھو یا اولی الابصار، ان کا کیا، تو اس میں لگتا ہے کہ ہسٹری کے ساتھ قرآن جغرافی کے پہ بھی زور دے رہا ہے۔ آپ یونیورس کے جغرافی کو بھی جو ہے نا ایک بطور، یعنی قرآن ڈائریکٹ کہہ نہیں رہا، لیکن وہی جو سبلائم پوائنٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہسٹری کے ساتھ جغرافی کا مطالعہ بھی اہم ہے۔ جغرافی کا مطالعہ کریں گے تو ہر قوم کے الگ الگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہر قوم تھوڑا مختلف پیٹرن پہ سوچتی ہے، تو آپ جب جغرافیہ جا کر دیکھیں گے اور ان وہاں سوشالوجی اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو سکھا دے گا کہ وٹ وینٹ رانگ ود دیٹ، کیونکہ جو بھی سوسائٹی ہے وہ اس صراط مستقیم سے ہٹتی ہے تو تبھی تباہ ہوتی ہے۔ اچھا ضمن اس میں کہ کیا ابن تیمیہ کی تصوف پہ تنقید اس نوعیت کی نہیں کہ وہ اس کو متوازی دین یا کوئی پیرالل ریلیجن یا پیرالل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ صوفی انٹیوشن سے کسی پر واہ ہوئی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ ایک آرتھوڈاکس آپ کا عالم ہے اور وہ کسی نتیجے پر انٹلیکچولی پہنچا ہے، اور ہے دونوں میں تھوڑا تضاد، اس کی فائنڈنگ اور ہے اور اس کی فائنڈنگ اور ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ایک سوال ہے نا۔ بڑا خوبصورت موقف ان کے اپنے حوالے سے شیخ مجدد الفسانی اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو عالم کی فارمولیشن ہے نا اس کو صوفی انٹیوشن پر برتری ہوگی۔ کیوں برتری ہوگی؟
کہ یہ میراث محمدی کا واقف ہے. آپ کا وہ ایک مسٹک ایکسپیرینس، ریلیجیس ایکسپیرینس ہے نا نبی کا، جو اس سے آیا ہے. یہ پروونس آف پرافٹ کی ریلم، صوفیاء کی ریلم سے بہت آگے ہے. تو جو اس ریلم سے ہو کر آیا ہے، جو کنٹینٹ لے کر آیا ہے، اس کو جو اسٹڈی کر رہا ہے، یہ تو ایک آل ٹروتھ ہے نا. اور جو صوفی انٹیوشن ہے اس میں بہت ساری منازل رہ جاتی ہیں. لہٰذا جب ان دونوں میں اختلاف پیدا ہو تو آپ نے عالم کی رائے کو لینا. یہ کس کا موقف ہے؟ شیخ مجدد کا. لیکن ابن تیمیہ کا بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں کمپیٹ کریں ٹروتھ کو فائنڈ کرنے کی. دونوں میں یعنی صوفی انٹیوشن اور انٹلیکچوئل فارمولیشن جو کسی عالم کی ہے، اگر ان میں کہیں تضاد ہو رہا ہے کہ دونوں کو پھر کمپیٹ کرنا ہوگا. یہ بھی اور کوشش کرے اور یہ بھی اور کوشش کرے، جو آگے بڑھ جائے پھر اس کو، یعنی وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوفی انٹیوشن کو وہ اکوموڈیٹ کر رہا ہے. اور کہ ایک صوفی جو کہ چاروں کونوں سے طے شدہ صوفی ہے نا مجدد، اور سب سے بڑا صوفی ہے، اس کی پوزیشن دیکھیں اینٹی صوفی لگ رہی ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ صرف آرتھوڈاکس ایک عالم تھا، ایک ایپیٹوم آف آرتھوڈاکس لرننگ تھا، وہ کون سی بات کر رہا ہے؟ وہ صوفیانہ بات کر رہا ہے یہاں. بلکہ اس کے اندر سکوپ کتنا زیادہ ہے. وہاں پر تو آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو علماء کی جو صورتحال ہے وہ بہت وہ مطلب خستہ حالی ہے اس لحاظ سے. لیکن ابن تیمیہ کی پوزیشن آج بھی ان سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، اگرچہ ان کا تجربہ یہی بتا رہا ہے. یہ بھی غلط نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن وہ وہی بات کہ جو ابن تیمیہ کا مارل سوشل آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے والا جو ہے، وہ اس کا اہل بھی تو ہو نا. تو عالم اس میراث کا صحیح اہل بھی تو ہو نا. جو ابن خلدون نے کہا ہے کہ جس کو عصر حاضر کا لمس نہیں ہے وہ رسول اللہ کا جانشین نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، ظاہر ہے بہت سی پوائنٹ رہ گئے ہوں گے اور بہت سی چیزیں، ظاہر شکری صاحب تو بہت مفصل گفتگو کرنے کے عادی ہیں، ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، ایک بہت بریف سا ہمارے سننے والوں کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے نئے سننے والے اسٹوڈنٹس جو ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بہت سے بڑے لوگوں سے واقف نہیں ہیں. وہ ایک ماڈرن اسکالر کے طور پر ماڈرنٹی کے ایک، جسے کہتے ہیں کہ فلیگ بیریئر ہی سمجھے جاتے تھے اپنے دور میں بھی، اور آپ تو انہیں سب سے بڑا عہد حاضر کا اسکالر سمجھتے ہیں. تو ایک ماڈرنٹی کے حوالے سے ایک شخص جو جانا جاتا ہو، ابن تیمیہ کو انہوں نے کس طرح دیکھا؟ اگر ہمیں اختصار سے آپ بتا سکیں کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن ان کی ابن تیمیہ کیا تھی، اور ظاہر ہے جس نے آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ کو وہ ڈیولپ کیا. تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا تھوڑا سا ایک بریف سا تعارف، اور پھر یہ کہ یہ ابن تیمیہ تک، کیونکہ یہ ہمیں ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ ایک ماڈرن آدمی جس کو اپنی بہت سی فقہی آراء کی وجہ سے یہاں ہمارے روایتی علماء کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ ابن تیمیہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی نظریات. ان کی بھی ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو اسکالرشپ ہے وہ اسی پرنسپل آف مین پہ کھڑی ہے جو ابن تیمیہ نے برتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. اور ان کی اگر تھیالوجی پر جو اپروچز ہیں، جو لا پر اپروچز ہیں، جو تصوف پر اپروچز ہیں، وہ پوری اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنی جینوئن ہیں، اتنی قرآنک ہیں، اتنی سنت کے اکارڈنگلی ہیں کہ بندہ اش کر اٹھتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ معتزلہ اور اشاعرہ کو جو ہے نا وہ کولیپس انٹو دا مڈل کبھی کوئی نہیں کر سکا. اس نے ان کے یعنی قبا کیا ہوتا ہے، حسن و قبا کو دونوں کو بیان کیا ہے، اور وہ ایک مڈل پوزیشن سٹرائک کی ہے، اور کہا ہے کہ یعنی فیتھ اس طرح مونولیتھک نہیں ہے. اب دیکھو وہ قرآن سے حوالہ لا رہے ہیں، ان کی پوزیشن کا فلاح وہ بھی رکھا، ان کی پوزیشن کا فلاح وہ بھی رکھا. اسی طرح فلاسفرز اور صوفیوں کا بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے. یہ پرنسپل آف مین جو ہے نا، وہ قرآن کا، یعنی ہمارا جب بنیادی مینڈیٹ بھی یہی ہے، ہم بطور کمیونٹی جو دنیا میں لائے گئے ہیں. اچھا، یہ جو امت وسط کہا گیا ہے تو اس کا اگلا حصہ بھی بہت اہم ہے. کیا ہے ذرا پڑھیں؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ جو شہداء کی ٹرم ہے اور شہیدہ کی ٹرم ہے، یہ بذات خود بہت اہم چیز ہے. اس میں عربی میں شگری صاحب ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں ماشاءاللہ. شہید جو ہے وہ بیلنس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.
بیلنس کیا ہوتا ہے؟ جو چیزوں کی کمی بیشی کو آپ تولتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم امت وسط ہو نا تو تم آئینہ ہو ان کے لیے، تم ایک ترازو اور ایک سٹینڈرڈ ہو. تمہیں دیکھ کر تمہارے یعنی ایکشن اور پریکٹس اور تمہاری جو انٹلیکچوئل اپروچز اور ایٹیٹیوڈز ہیں اس سے جو ایکسٹریمسٹ پوزیشن والے ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ ایکسٹریمٹیز کو تج کر تمہارے ماڈل پہ پورا اتریں گے، تلیں گے تمہارے ماڈل پر. تو پھر یہ تمہارا مینڈیٹ ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے اوپر کون شہید ہے؟ رسول. یعنی تمہارے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، جو بیلنس ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیلنس پر تل کے دیکھو کہ پورے اتر رہے ہو یا نہیں. یہ کتنا ایک خوبصورت جو ہے وہ یہاں اگر ہم یہ میننگ لیں. اچھا گواہ بھی ان اے سینس یہی کہتا نا کہ گواہ وٹنس جو ہوتا ہے اس کا کام بھی حق بیان کرنا ہوتا ہے نا. یعنی تم عالم انسانیت پر گواہ ہو، انہیں یعنی اس لیے گواہ ہو کہ تم نے اپنا ایک ماڈل پیش کیا اور انہوں نے اس کو آپٹ کیا یا نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ماڈل پیش کیا اور وہ بتائیں گے کہ تم اس پر پورا اترے یا نہیں اترے. یعنی آپ انسانیت پر شہید ہو اور رسول اللہ تم پر شہید ہیں. اس چیز کو اقبال نے بڑا ایک شعر میں خوبصورت برتا ہے. گرچہ مثل غنچہ دل گیرے ماں، گلستان میرد اگر میرے ماں. گلستان میرد اگر میرے. کمال شعر ہے یہ. اسی آیت کی عکاسی کر رہا ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی نا. اگرچہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایک غنچے کی طرح بند ہیں، انہوں نے کھلنا ہے قرآن کے مطابق. دل گیرے ماں، گلستان میرد اگر میرے ماں. اگر ہم مر گئے تو یہ گلستان بھی تباہ حال. یہ کیا ہے کہ ایز اے وٹنس دنیا نے ہمارے مڈل جو کورس ہم نے ایک امت وسط ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ دنیا کی بقا ہمارے ساتھ مشروط ہے. قرآن پر ناز و فخر ہے کہ دنیا نے ہم جو ہے وہ مثل غنچہ ابھی اپنے آپ کو ریکوائل کیا ہوا ہے. اگر ہم یہیں مر گئے تو پھر یہ نہ دیکھنا کہ جو ہے نا یہ گلستان رہے گا. اس گلستان کو کوئی مارل پیغام دے رہا ہے تو وہ قرآن دے رہا ہے. گلستان میرد اگر میرے ماں. یہ فضل الرحمان نے اس شعر کو ریلیٹ کیا ہے اسی مڈل پوزیشن سے. تو ڈاکٹر فضل الرحمان نے پرنسپل آف مین قرآن کا موجود ہے اور اس کو انہوں نے کیا کیا ہے. ابن تیمیہ نے چونکہ بہت احسن طریقے سے برتا ہے تو اس لیے ڈاکٹر فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی ریاست یا کوئی گروپ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کا پروجیکٹ انیشیٹ کرتا ہے تو threads would have to be resumed from where ابن تیمیہ left. وہ مین پرنسپل اس خوبصورتی سے برتا گیا ہے قرآن کا. اچھا وہ سب سے زیادہ انسپائرڈ ڈاکٹر فضل الرحمان ابن تیمیہ سے ہیں اور دوسری جگہ وہ شیخ مجدد الفسانی پر ہے. اب ابن تیمیہ نے جو اب ان کا چونکہ وہ صوفیوں کے خلاف بولے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یہی بہت دلچسپ ایکویشن ہے کہ ایک طرف ابن تیمیہ اور ایک طرف شیخ مجدد ہے. ابن تیمیہ نے جو تھیولوجیکلی فارمولیٹ کیا ہے، تھیولوجی ان کی ضرورت تھی کیونکہ اچھا انہوں نے اپنا غزالی کا یہ تھیسس رد کیا ہے کہ تھیولوجی از دا کراؤن آف آل سائنسز. انہوں نے کہا پازیٹیو لا تو فقہ ہے. پازیٹیو لا جو ریشنلی جس کے اوپر آپ نے ریشنل ایکسرسائز کرنا ہے اور جس نے معاشرے کو گورن کرنا ہے، کہ تم پازیٹیو سائنس کو چھوڑ کر کنجیکچرس کی طرف جا رہے ہو. کیونکہ انہوں نے تھیولوجی کی ساری کنسٹرکٹس گریک لاجک سے متاثر ہو کر اس کے اوپر ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی. ان کا تھیسس ابھی آج تک بھی چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پازیٹیو سائنس کو چھوڑ کے تم تھیولوجی کو کراؤن آف اسلامک سائنسز کہہ رہے ہو. ایک پازیٹیو. اچھا بائی دا وے امام غزالی بھی چونکہ ایور ایمرجنگ اور ایور ڈیولپنگ ہیں، المستصفیٰ ہے نا آخری ان کا، اس میں انہوں نے فقہ کی سب سائنسز پر برتری تسلیم کی ہے. ایک فرق ہوتا ہے نا غزالی صاحب کے ساتھ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ تھا
کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یعنی اس کی میچورٹی کا جو ہے وہ انتظار نہیں ہو رہا کہ سارے چیزیں پک جائیں, اس لیے ان میں کنٹراڈکشنز بھی نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ایک سٹیج وہ ہے جو وہ رہے ہیں یعنی بالکل ایک اسکالر کے طور پر, ایک سٹیج وہ ہے وہ کوئی چھوٹی سی تو نہیں ہے جو 12 سال پر محیط ہے, جو انہوں نے خاک چھانی ہے. بہت ڈیپ ڈپریشن میں رہے ہیں. ڈیپ ڈپریشن میں بھی, خیر ڈیپ ڈپریشن تو یہ ہمارے جو لبرلز ہیں نا وہ ان پر الزام لگاتے ہیں, یا ان کے اوپر یہ جنہیں آپ روافظ کہہ رہے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں. لیکن ابراہیم موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ آج تک ڈسکور نہیں ہو سکا, اسکالرشپ اس کا تعین نہیں کر سکتی کہ ان کا اصل جینون مسئلہ کیا ہے. شاید فضل الرحمان کا بھی یہی. اچھا, ان کے ساتھ جو یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ جیسے ہی جو دل پہ گزری وہ لکھ دی. صحیح. دل پہ گزرتی تو ایک اس لیے تو اس کو قلب کہا گیا ہے کہ وہ ایور چینجنگ اور ہے نا, تو وہ بات جو آج ہے وہ کل نہیں ہے, جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہے, وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر فضل الرحمان یا ابن تیمیہ کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تھا کہ یہ لوگ ان کا پہلے انٹائر فکری فریم ورک جو ہے وہ انہوں نے اس کے سارے کنٹورز متعین کیے ہیں انٹائرٹی کے طور پر, پھر بولے ہیں اس پر. تو پھر جب کوئی بولے گا تو جینون بولے گا, اور جو ایک چیپٹر پڑھ کے لکھنا شروع کر دے کسی چیز کا, یا اور آج میں نے یہ چیپٹر پڑھا, یہ سورہ پڑھی ہے تو میں آج اس پہ وہ کر دوں اپنی جو شرح ہے, کل دوسری کی کر دوں گا. قرآن کی شرح کرنے کے لیے یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ جتنا پڑھیں اور اس کو سمجھ کے, آپ کو پورے انٹائر قرآن اور اس کی اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹل پلرز جو اس کی فکر کے پلرز ہیں ان کو جب تک آپ کانسٹیٹیوٹ نہ کریں نہ سمجھیں, آپ اس کی بیس پر آپ کوئی فکری فریم ورک نہیں اٹھا سکتے جینون جسے ہم کہیں. پھر کنٹراڈکشنز آئیں گی. ڈاکٹر فضل الرحمان کی فکر کے اندر ایوولوشن تو ہے, ڈیولپمنٹ تو ہے, لیکن کنٹراڈکشن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ابن تیمیہ کی طرح جب تک اس پورے فریم ورک سے, اور پھر ان کو ایج جو سب سے بڑا ہے, یعنی ان کے لیے تو معجزہ ہے کہ کوئی میتھڈالوجی کے ٹولز بھی نہیں تھے جو ابن تیمیہ لے کے, لیکن وہ پازیٹیوزم اتنا زیادہ ہے ان کے اندر, اور اعتقاد اور کنوکشنز اور فیتھ کی ریچنس اتنی زیادہ ہے. آج یہ کم وقت پڑھیں نا ان کو, ابن تیمیہ کو پڑھیں یا ابن اسحاق کو پڑھیں, تو لگتا ہے ان کی تحریروں سے کہ کوئی آکسفورڈ کا فارغ التحصیل لکھ رہا ہے, کیونکہ وہ انٹائر فریم ورک پر ان سائیکالوجیکلی بھی انکنونسیبل تھے. ہم تو محکوم ہو چکے نا ایک 500 سال سے, اور اب آزادی ملی بھی تو وہ بھی تو کیسی. تو اس دور میں مطلب یہ ہے کہ جب انٹائرٹی کے اندر آپ ذہن نہیں, اپنا تمام توانائیاں نہیں لگاتے, تو جب آپ جزوی چیزوں پر رائے قائم کریں گے تو وہ لازمی آپ کو جو ہے وہ چیزیں یا کچھ حق کا حصہ جائے گا یا کچھ باطل کا حصہ شامل ہو جائے گا, یا حق اور باطل دونوں مکس اپ ہو جائیں گے. یہ جو انالیسز ہے کتاب الاستقامہ کا انٹروڈکٹری پیج, اس کے اوپر یہ بات انہوں نے لکھی. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز میں جو آپ نے یہ ابھی بھی تشنا ہے وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ فاؤنڈ فل ایکسپریشن ان مجدد الف ثانی. اچھا, یہ ایک بات سب کے لیے اہم ہے. پلیز. ہاں, یہ ہے کہ جو چیزیں ابن تیمیہ نے انٹلیکچولی فارمولیٹ کی, وہ جو آرتھوڈاکس لرننگ اور جو حق کی تلاش ہے اس کی بنیاد پر, وہ ساری چیزیں مجدد الف ثانی نے اپنے مسٹک ایکسپیرینس سے ان کو درست پایا, انڈورس کیا. جو دعوے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو خدا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ایٹریبیوٹس پر آپ بحث کریں, اور اس کو یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یہ بھی ابن تیمیہ کے تھاٹ میں یہ چیز بیٹھتی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رب کے اوپر اس کی جو نیچر ہے گاڈ کی وہ کیا ہے, یا اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, یہ تو ہمارا کام سرے سے ہے ہی نہیں. اسی بات کو ابن تیمیہ سید مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں کہ جب میں تصوف کے اس مقام پر پہنچا تو مجھے تحیر ہی تحیر ملا ہے. وہ وراء الورا ثم وراء الورا, بیانڈ آف بیانڈ, بیانڈ آف بیانڈ, بیانڈ آف بیانڈ ہے. وہ ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے. یعنی جو بات ابن تیمیہ اپنی تھیولوجیکل فارمولیشن جو قرآن کو سینٹر بنا کے کی, وہ جو کہہ رہے ہیں, اب یہ بات آپ دیکھ لیں غزالی اور ابن العربی اور
آپ کی پوری صوفی جو رجیم ہے ان میں یہ کہیں بات نظر نہیں آئے گی. ابن تیمیہ اس لیے بڑے شد و مد سے کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یہ کہتا ہے نا کہ میں خدا کی محبت میں ایبزارب ہو گیا ہوں، اور وہ جو اپنے مائنڈ کا پازیٹیو کنٹینٹ جو ہے نا وہ فارغ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر شیطان، اس کا دماغ تو ان چیزوں سے فارغ ہو گیا، اب اس کے دماغ میں شیطان بیٹھ جاتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ صوفی جو ناسس آف گاڈ یا لو آف گاڈ کا جو ہے وہ علمبردار بنا ہوا، اس کے لیے ان کی یہ رائے ہے. اور غزالی کے لیے انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے 3 رستے تھے، میں علم الکلام میں آگے چلا جاتا، میں اس میں باطنی میں آگے، باطنیت جو باطنی اس وقت عراق کی ایک اس میں چلا جاتا، یا فلسفی بن جاتا، یا پھر صوفی. اور میں نے ان چاروں میں سے صوفیزم کو چنا. اس میں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بڑے میاں آپ نے رستہ ٹھیک چنا ہے، ان 4 میں سے تو یہی تصوف ہی بہتر ہے. مینس کہ تصوف کو انڈورس کر رہے ہیں نا، لیکن تھوڑی سی گزارش کر رہے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹ جاتے تو وہ اس سے بھی احسن تھا. ان کے صوفیزم کو انڈورس کر رہے ہیں تو مینس تصوف کو کوئی کیسے آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر مقام نبوت کا ہی رد ہوتا ہے، کیونکہ وہ تصوف ہی کا پلر تو ہمارے ہاں نبوت ہے نا. اسی سے جو شمع ملتی ہے، جو روشنی ملتی ہے، اس کی روشنی میں سینٹس جو ہیں ہمارے بزرگان یا صوفیاء، وہ اسی کی بیس پہ وہ کرتے ہیں. تو تصوف کو کاملاً رد کرنا یہ تو پرویز صاحب کر سکتے ہیں، غامدی صاحب بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو قرآن کے کنٹینٹ کو دیکھتا ہے اس کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو تصوف واقعہ معراج ہے. آپ اس کو بے شک خواب کہیں، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ خواب تھا، ہاں یہ ایک رویا تھا، اٹھے تو وہ سب کچھ ایسا تھا، وہ یعنی معراج ایک خواب تھا. یا حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ یہ خواب تھا. لیکن قرآن جس طرح اس کو بیان کر رہا ہے وہ تو ایک بڑی میٹافورک لینگویج ہے، اور جب وہ میٹافر کے انداز میں بیان ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کی بہت ساری مسٹیک انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. جب مسٹیک انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، یا قرآن اٹ سیلف ایک ریلیجیس ایکسپیرینس کا تجربہ ہے نا، جب آپ اس تصوف کو کاملاً رد کر دیں گے تو پھر قرآن بھی اس میں رد ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک ریلیجیس ایکسپیرینس کی پروڈکٹ ہے. ہاں قرآن نبی اور جو ولی کا فرق ہے وہ تو آپ دیکھتے سمجھ چکے ہیں، جو مجدد الفسانی نے بیان کیا ہے. یا یہ ہے کہ جب نبی غار حرا سے نکلے ہیں تو پھر زندگی بھر واپس نہیں گئے. صوفی جو ہے وہ خانقاہ میں بیٹھتا ہے تو پھر زندگی بھر نہیں نکل سکتا. یہ ولایت اور نبوت کا فرق ہے. تو مجدد الفسانی جب بول رہے ہیں تو ولایت نہیں، وہ نبوت کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. ابن تیمیہ بھی نبوت کے پلیٹ فارم سے اس کی فلسفی کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کی بات زیادہ، بجائے ان کے کہ وہ جو خانقاہوں میں بیٹھ گئے اور پازیٹیو کنٹینٹ جو ٹرم استعمال کیے، بلکہ آپ سے کل یہ بات ہو رہی تھی کہ شاہ ولی اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اس ارتفاع کو اقتراب کی ٹرم استعمال کی ہے. انہوں نے کہا کہ تاریخ انسانی میں جو ارتفاق کی جو 4 سٹیجز ہیں وہ بیان کی، اور اس کے ساتھ اقتراب ڈسکس نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کا کلچرل ایوولوشن ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کا اسپریچول ایوولوشن بھی ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹھ گیا سوسائٹی سے ہٹ کر وہ اپنے اسپریچول ایوولوشن سے بھی محروم رہا. کلچرل ایوولوشن اور یہ دونوں جب تک ساتھ نہیں چلیں گے، تب تک کسی ایک چیز کو کلیتاً اڈاپٹ کر لیں گے تو وہ چیز اپنے کاملیت کے درجے پر نہیں ہوگی. ڈاکٹر فضل الرحمن اسی وجہ سے ابن تیمیہ کی بات، تیمیہ کا مین پرنسپل استعمال کرتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے، کچھ ان کے جنہوں نے ان کے اوپر لکھا ہے، فیوژنسٹ لکھا ہے. فیوژنسٹ ان اے سینس کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کو ایک ہیومینٹی کے پلیٹ فارم سے، توحید کے پلیٹ فارم پہ ان کو فیوز کرنا چاہتا ہے. فیوژنسٹ ہے، ان کے درمیان بریجز بلڈ کرنا چاہتا ہے. پھر دیکھو تو فلسفہ اور تھیالوجی میں بھی ان دونوں کو ایکسٹریمز کو
फ्यूज करना चाहता है, फ्यूजनिस्ट है, तो वो उसने मीन प्रिंसिपल को, मतलब आप दूसरे जो है इस नए इस टर्म को समझ लें कि दो अपोजिट चीज़ें जब देखे ना, अपोजिट जो मेल फीमेल हैं वो मिलते हैं तो तीसरे में इकट्ठे होते हैं ना, वो है दोनों अपोजिट लेकिन तीसरे में इकट्ठे हो जाते हैं अपनी औलाद में। तो आइडियाज़ भी, मुख्तलिफ फ़िक्रियात भी, इनमें फ्यूजनिस्ट की अप्रोच है। वो कहते हैं कि फ़िलासफ़र का जो गार्ड है वो ब्लड लेस है। थियोलॉजियन अगरचे उनके दर्जे के ज़ीरक तो नहीं है लेकिन इनका गार्ड फुल ब्लडेड है, क्योंकि इधर फेथ का एलिमेंट ज़्यादा है, उधर प्योर रीज़न का एलिमेंट ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि क्यों ना फ़लसफ़ा और थियोलॉजी को फ्यूज़ कर दिया जाए, जो उसकी पॉजिटिविटी है, रेशनल को बहुत ज़्यादा खंगालना, थियोलॉजी वो अडाप्ट कर ले। और जो इनकी कमज़ोरी है कि ये रीज़न, फेथ इनकी रीज़न पर पूरा नहीं उतरता, तो ये फेथ अडाप्ट कर लें, तो ये जो फ्यूजनिज़म से जो प्रोडक्ट आएगी वो हाईली प्रोडक्टिव होगी। तो अपनी तमाम अप्रोचेज़ में फ्यूजनिस्ट है, जो इब्न तैमिया का वही प्रिंसिपल ऑफ द मीन एंड दैट इज़ डिराइव्ड फ्राम द कुरान। ये है कि डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गो कि गुफ्तगू वाकई दिल चाहता है कि चलती रहे, कुछ बस वक्त की महदूदात हैं। शिगरी साहब ने खिलाफ मामूल और हस्ब तवक्को दोनों बातें एक साथ कह रहा हूँ कि उस तरह बहुत से हमारे मर्जिया का और इमाम हनीफा का डिफेंस नहीं किया, लेकिन नहीं शिगरी साहब बहुत शुक्रिया, आप भी शरीक गुफ्तगू आपको हुए। शुक्रिया भाई, आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया डॉक्टर साहब से दोबारा और बराह रास्त बैठ के हम मुस्तफीद होने कोशिश का। Thank you। डॉक्टर साहब ने के साथ शिगरी साहब ने बहुत तफसीली नशस्तें की हैं डॉक्टर फजलुर रहमान की फ़िक्र से मुतालिक भी और कई दीगर अहम इल्मी मौज़ूआत से मुतालिक, और बहुत मुफस्सल गुफ्तगू हैं। तो आप इनके चैनल यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी पर डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब की वो गुफ्तगू देख सकते हैं। और हमारी भी ख्वाहिश होगी कि डॉक्टर साहब से हम आइंदा भी जब भी इंशाल्लाह ये कराची तशरीफ़ लाएँ, हमें वक्त दें, तो हम कुछ और थीम्स जो इनके ऊपर डॉक्टर साहब बहुत तवातुर से लिखते हैं और वो शख्सियात से हटकर उन थीम्स पर भी डॉन में डॉक्टर साहब के डॉन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ इन्हीं थीम्स के ऊपर लिखा है। तो आपको सुनने वालों को बहुत शुक्रिया, और आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब, हम अगली मुलाकात की उम्मीद के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।